सलाम मेरे अजीज लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अना इलियास के एक कंप्लीट नॉवेलेट के साथ हाजिर हुई हूँ जिसका नाम है मेरी ईद तुम सजन। सो लेट्स स्टार्ट। मम्मी प्लीज, ये सब मेरे लिए मुमकिन नहीं है, आप क्यों नहीं समझती? हाशिब तंग आ चुका था रोज रोज के इस मसले से। बेटा हम तो समझ ही लेंगे, मगर अफसोस कि तुम नहीं समझ रहे। हाशिब, ये एक नहीं दो जानों की पूरी जिंदगी का मामला है। वो बेचारगी से बोली। जवान औलाद थी ना, बस मुंह से ही कह सकती थी, हाथ नहीं उठा सकती थी। जी इसीलिए कह रहा हूँ, उनकी जिंदगी मत बर्बाद करें। मैं उन्हें वो मुकाम नहीं दे सकता जिसकी आप लोग उम्मीद लगाकर बैठे हैं। वो उन्हें हर मुमकिन तरीके से इस फैसले से हटाना चाहता था। ठीक है, कल को अगर उनकी जिंदगी बर्बाद हुई तो तुम्हें किसी किस्म की कोई मुलामत नहीं होनी चाहिए, ना उनसे कभी राब्ता रखना। अब की बार शगुफ्ता के लहजे में सख्ती दर आई। मम्मी आप क्यों नहीं समझ रही? पापा आप ही इन्हें समझाएं। आखिर क्यों आप लोग नहीं समझ पा रहे? वो मेरे लिए अभी भी सारिम की बीवी हैं। बीवी नहीं, बेवा। तस्सीह कर लो। असफंद साहब जो कब से बेड पर खामोश बैठे थे, माँ बेटे की गुफ्तगू सुन रहे थे, हाशिब को टोक कर बोले, पापा मैं कभी उसे बीवी के हैसियत से नहीं देख सकता। ये मेरे लिए डूब मरने की बात है कि अपनी भाभी से मैं शादी कर लूं। मैं कल को सारिम को क्या मुंह दिखाऊंगा, वो समझ नहीं पा रहा था कि वो कैसे उन्हें समझाए। अबरा को उसने हमेशा भाभी की हैसियत से ही देखा था। अभी 4 साल तो हुए थे सारिम की शादी को। हालांकि वो उससे छोटा था, मगर फिर भी हाशिब ने जबरदस्ती उसकी शादी पहले करवा दी थी। वो अभी शादी के झंझट में पड़ना नहीं चाहता था और माँ के बार बार इसरार पर उसने आखिर सारिम की करवाने का फैसला किया। अबरा उससे उम्र में छोटी थी। सारिम के साथ खुशगवार जिंदगी गुजार रही थी कि एक कार हादसे में सारिम उन सबको रोता छोड़ गया। सारिम और हाशिब दो ही भाई थे। ये सदमा उन सबको हिला कर रख गया था। सारिम अपने पीछे प्यारी सी बीवी और बेटी अनाया को रोता छोड़ गया। अभी वो इस हादसे से संभले नहीं थे कि शगुफ्ता ने अबरा के माँ बाप की रजामंदी लेकर हाशिब और अबरा का निकाह करना चाहा। वो किसी तौर अबरा को इस घर से जाने नहीं देना चाहती थी, और अगर कल को उसकी बीवी और बच्ची रुल गए तब तुम क्या मुंह दिखाओगे? बेटा ये सब मायूब नहीं है। मायूब होता तो सोचो, हमारा मजहब हमें इस बात की इजाजत देता। शगुफ्ता ने सहल अंदाज में समझाया। और सानिया, उसका क्या बनेगा? हाशिब ने अपनी मंगेतर का नाम लिया। उनकी मंगनी को 7 साल हो चुके थे, मगर दोनों ही शादी के बंधन में बंधने को तैयार नहीं थे। सानिया हाशिब के चचा की बेटी थी तो वो उसकी बेहतरीन दोस्त, मगर जरूरी नहीं होता कि जो बेहतरीन दोस्त हो वो बेहतरीन शरीके सफ़र भी हो। हाँ, अच्छा शरीके सफ़र बेहतरीन दोस्त बन सकता है। उनकी दोस्ती को देखते हुए उनके वालिदैन ने उनकी मंगनी का इरादा किया था। दोनों की जिंदगियों में कोई और नहीं था, लिहाजा उन्हें एतराज नहीं था, मगर इस मंगनी के बावजूद दोनों की एक दूसरे के लिए वो फीलिंग्स पैदा नहीं हो सकी जो इस रिश्ते का तकाजा होती हैं। यही वजह थी कि दोनों इस रिश्ते को लटका रहे थे। उसे कोई एतराज नहीं। सबसे पहले मैंने उससे ही बात की थी। शगुफ्ता की बात के बाद अब उसके लिए फरार की कोई राह नहीं थी। मुझे कुछ टाइम दे, मैं सोच कर जवाब दूंगा। आखिर वो हार मानते हुए कुछ मस्बत जवाब देकर उठा। शगुफ्ता के लिए यही काफी था। अल्लाह तुम्हें दोनों जहानों की खुशियां दे, उन्होंने उसके सर पर प्यार करते हुए कहा। वो कमरे से बाहर चला गया। तुम्हें वाकई कोई इशू नहीं? अगले दिन वो ऑफिस से निकलकर सानिया से रेस्टोरेंट में मिलने आया था। रात में ही उसने सानिया को मैसेज करके कहा कि तुमसे जरूरी बात करनी है, लिहाजा शाम में कहीं बाहर मुझसे मिलो। सानिया ने फौरन हामी भरते उसे टाइम बता दिया और अब वो दोनों आमने सामने बैठे थे। हाशिब ने अपने फैसले का दारोमदार इस मुलाकात पर रखा था। नहीं, क्या तुम्हें मुझसे कोई तूफानी मोहब्बत कभी रही है, या मुझे तुमसे रही है? क्या कभी हमने साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं? कम ऑन हाशिब, हमारा आपस में जज्बातियत का कोई रिश्ता कभी नहीं रहा। हम 7 साल बाद भी बस अच्छे दोस्त हैं। इससे बढ़कर ना कभी तुमने कुछ महसूस किया और ना ही मैंने। क्या मैं गलत कह रही हूं? वो अपनी बातों से उसका फैसला मुश्किल बना रही थी। नहीं, मगर यार मैं अबरा को वो मुकाम नहीं दे सकता। ये सोच कर भी अजीब लगता है कि वो और मैं, उफ, कहाँ फंसा दिया है तुम सब ने मुझे।
وہ سر ہاتھوں پر رکھ کر بے بسی سے بولا، دیکھو حاشب، اگر تم صرف انسانیت کے حوالے سے سوچو تو یہ فیصلہ کبھی بھی مشکل نہیں لگے گا۔ تمہاری زندگی میں کوئی ایسی لڑکی نہیں جس کی وجہ سے تم اس سب سے انکار کرو۔ تمہیں کبھی نہ کبھی کسی سے شادی تو کرنی ہے نا، تو وہ ابرا کیوں نہیں؟ حاشب، ہم اپنی ساری زندگی صرف اپنے لیے گزارتے ہیں، مگر اللہ بہت کم ایسے لوگوں کو چنتا ہے جو دوسروں کے لیے اپنی زندگی گزاریں۔ کیا تمہیں یہ سوچ کر خوشی نہیں ہو رہی کہ اللہ نے تمہیں ایسے کام کے لیے چنا ہے؟ اچھا، ابرا کو چھوڑ دو، انایا کا سوچو۔ یار، خالہ اور چچا سے بڑھ کر کوئی اپنے بھائی بہن کی اولاد کو محبت نہیں دے سکتا، مگر صرف تب جب وہ خود شادی شدہ نہ ہو۔ اسی لیے تو لڑکی کی موت کے بعد اس کی بہن سے لوگ بہن کے شوہر کی شادی کروا دیتے ہیں کہ جو درد وہ محسوس کر سکتی ہے ان بچوں کے لیے وہ کوئی اور نہیں کرتا۔ اور اسی طرح چچا بھی۔ فرض کرو جیسے تم کہہ رہے ہو کہ ابرا کی کہیں اور شادی کروا دیں اور انایا کو تم اپنے ساتھ رکھ لو، تو کیا کل کو تمہاری بیوی اسے رکھ لے گی؟ آج کو تمہارے بچے نہیں، کل کو جب وہ ہوں گے، انایا ہمیشہ تمہیں اور تمہاری بیوی کو کھٹکے گی۔ کیا تم اپنی اولاد کی ضرورتوں کو پس پشت ڈال کر اس کی ضرورتیں پوری کرو گے؟ نہیں حاشب، ایسا کبھی نہیں ہو سکے گا۔ اپنی اولاد کے آگے کسی کی اولاد نظر نہیں آتی، لہٰذا بے وقوفی مت کرو اور ابرا سے نکاح کر لو۔ ثانیہ نے رسانیت سے اسے ہر پہلو نہ صرف دکھایا بلکہ اچھی دوست بن کر سمجھایا۔ ٹھیک ہے، جہاں تک انایا کی بات ہے تو میں یہ شادی کر لیتا ہوں، لیکن کیا ابرا کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی؟ میں اسے اور وہ مجھے، کل کو وہ مقام نہ دے سکیں تو سوچو یہ رشتہ کتنا ابنارمل ہوگا۔ وہ سارم سے بہت محبت کرتی تھی ثانیہ۔ حاشب نے ایک نیا مسئلہ بیان کیا۔ ثانیہ اس کی بات پر ہولے سے مسکرائی۔ حاشب، وہ بہت اچھی بیوی تھی اور ہر اچھی بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، لیکن اگر اللہ نے عورت کے دل میں صرف ایک شخص کی ہی محبت رکھنی ہوتی تو وہ کبھی دوسری شادی کا حکم نہیں دیتا۔ حاشب، ایک عورت کو ہمیشہ مرد کے سہارے کی ضرورت رہتی ہے۔ وہ ابھی تو نہیں مگر کچھ عرصے میں ضرور تم سے محبت کرنے لگ جائے گی۔ عورت بہت حساس ہوتی ہے، اسے جس سمت موڑو گے مڑ جائے گی۔ اپنی محبت میں مبتلا کرو گے، کر لے گی۔ وہ صرف احساس اور توجہ چاہتی ہے، کبھی تو دھوکہ بھی کھا لیتی ہے۔ فرض کرو ہم اس کی شادی کہیں اور بھی کر دیں تو کیا گارنٹی ہے کہ کوئی اور اسے توجہ اور محبت دے پائے؟ کیا پتہ سارم کے حوالے سے اسے تانے دے، زبردستی سارم کی محبت اس کے دل سے کھرچ کر مٹانے کی کوشش کرے۔ اگر ابھی وہ سارم کی یاد سے نہیں بھی نکلتی تو تم تو اس کے بھائی ہو، تم اسے سپیس دو گے سارم کی یاد کو دل کے ایک کونے میں بند کرنے کی۔ تم کبھی اسے تانے نہیں دو گے بلکہ اس کی کیفیت کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ سکو گے۔ اور ویسے بھی وہ ابھی جتنی بھی کم عمر سہی مگر کوئی کنوارا اسے نہیں اپنائے گا، اور جو اپنائے گا وہ کچھ بچوں کا باپ یا پھر اولاد کے حصول کے لیے اس سے شادی کرے گا۔ کیا کسی اور کی اولاد پالتے اسے انایا یاد نہیں آئے گی؟ یہ ظلم اس کے ساتھ مت کرو، اسے اپنی ہی اولاد پالنے دو۔ صرف کچھ لمحوں کے لیے خود کو اس کی جگہ رکھ کے سوچو حاشب، وہ تم سے بھی کہیں زیادہ مجبور ہے، اس کی مجبوری کو اس کا قصور مت بناؤ۔ اور جہاں تک محبت کی بات ہے تو اللہ پر چھوڑ دو، جب وہ تم دونوں میں محرم رشتہ بنائے گا تو تم دونوں کے دلوں میں محبت بھی بیدار کر دے گا۔ یہ رشتہ ہی ایسا ہے، اپنا آپ منوا کر دم لیتا ہے۔ ثانیہ نے ہولے سے میز پر رکھے اس کے دائیں ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے حوصلہ دیا، اور حاشب کو اس لمحے اس کی دوستی پر بے حد فخر محسوس ہوا۔ اچھے دوست واقعی اللہ کا انعام ہوتے ہیں۔ کس بہترین انداز میں اس نے اس رشتے کے لیے حاشب کو قائل کر لیا تھا، یہ صرف وہی کر سکتی تھی۔ اور ہاں، میری فکر مت کرو، تم جانتے ہو نا مجھے ابھی کریئر بنانے کا جنون سوار ہے۔ میرا انگلینڈ کے ایک فیشن ڈیزائننگ اسکول میں ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ اپنا ہاتھ ہٹاتے اس نے مسکراتے ہوئے حاشب کو بتایا۔ واو، دیٹس گریٹ۔ حاشب جانتا تھا اس سے فیشن ڈیزائنر بننے کا کتنا شوق تھا۔ آئی ایم سو ہیپی فار یو۔ حاشب نے سچے دل سے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ آئی نو، اسی لیے سب سے پہلے تمہیں بتایا ہے۔ 2 سال کا کورس ہے، بیچ میں چکر لگا لوں گی اور امید کروں گی کہ جب آؤں تمہیں اور ابرا کو ایک نارمل ریلیشن میں دیکھوں۔
हाशिब, हमारे पास जिंदगी में नेकी करने के मौके बहुत कम आते हैं, उन्हें अंदेशों की नज़र नहीं करना चाहिए। संजीदगी से कहते उसने हाशिब की जानिब देखा। ओके मैडम, आप काफ़ी हद तक कायल कर चुकी हैं मुझे। हाशिब ने उस पर से नज़र हटाकर हंसते हुए गोया उसे मत्तला किया। शुक्र। हाशिब को लगा अब फैसला करना इतना मुश्किल नहीं होगा। और फिर एक हफ्ते में ही अबरा और हाशिब का निकाह हो गया। निकाह वाले दिन जहां अबरा बहुत मुस्तरब थी, वहीं हाशिब भी बेहद डिस्टर्ब था। फैसला तो कर लिया था, मगर इस बंधन को कब तक निभा पाएगा भी कि नहीं, इस लम्हे वो कोई भी फैसला करने की पोजीशन में नहीं था। अबरा एक हफ्ते पहले ही अपनी माँ के घर चली गई थी और आज निकाह के दिन वापस इसी घर आई थी जहां कुछ साल पहले सारिम की दुल्हन की हैसियत से आई थी। इस तमाम अरसे में उसकी हाशिब से ना कोई बात हुई थी, ना ही आमना सामना हुआ। हाशिब अच्छे मजाज का था, अबरा उसकी एक ही भाभी थी, लिहाजा हंसी मजाक भी कर लेता था, मगर सारिम की डेथ के बाद वो एक सेकंड के लिए भी अबरा के पास नहीं आया था। पहले तो वो खुद इतनी निढाल थी कि कुछ होश ना था, और फिर इद्दत में होने की वजह से हाशिब उसके पास नहीं आया था। हाँ, अनाया का ख्याल वो पहले से कहीं ज्यादा रखने लगा था। पहले भी अनाया में उसकी जान थी और अब तो जब जब उसे देखता था भाई बुरी तरह याद आता था। इतने दिनों से खुद को समझाने के बावजूद वो खुद में हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि अबरा का सामना करे, जिसे कुछ देर पहले ही उसके कमरे में पहुंचाया जा चुका था। छत पर इधर से उधर टहलते न जाने कितनवां सिगरेट उसके पांव की नोक तले मसला गया था, वो नहीं जानता था। रात के 3 बज चुके थे, वो अभी तक वहीं खड़ा था। हाशिब, कंधे पर ना सिर्फ एक हाथ आकर ठहरा था, बल्कि असफंद साहब की आवाज ने भी उसे बुरी तरह चौंकाया था। मुड़कर उन्हें देखा। फैसला कर लिया है तो उस पर अमल करने की हिम्मत भी कर लो। डैडी, ये सब बहुत मुश्किल लग रहा है। आवाज में बेहद थकावट थी, जैसे पता नहीं कितने मीलों का सफर करके आया हो। बेटा, जिंदगी में बहुत सी चीजें मुश्किल होती हैं तब तक जब तक हम उन्हें करने की हामी नहीं भरते। जब एक मर्तबा हिम्मत पकड़कर अमल पैरा होते हैं तो सब मुश्किलें आसानियों में बदल जाती हैं। हम सब के लिए ये फैसला आसान नहीं था। आज कदम कदम पर सारिम का चेहरा सामने आया। उसके कंधे पर हाथ रखे वो बमुश्किल अपनी आंखों में उमड़ आने वाले आंसुओं को पीछे धकेल रहे थे। देखो बेटा, कुछ दिन लगेंगे हमें उसकी हैसियत किसी और तरह से कबूल करने में, मगर फिर रफ्ता रफ्ता आदी हो जाएंगे। और तुम्हें पता है, वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है। हाँ, ये जाने वालों की उस तकलीफ को ख़त्म तो नहीं कर सकता, मगर उसकी शिद्दत को कम ज़रूर कर देता है। हम भी वक्त गुजरने के साथ साथ इतनी बहुत सी तकलीफ़ों से निकल आएंगे, मगर इसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। हम गम को जितना खुद पर तारी करते हैं, वो हमें उतना ही खौफजदा करता जाता है। एक मर्तबा उसकी आंखों में आंखें डाल कर देख लो तो ये आंखें मूंद कर अपने रास्ते चल पड़ता। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हर चीज़ को नॉर्मल अंदाज में लो, हाँ, मगर चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश करो, और ये कोशिश तभी हो सकती है जब तुम खुद हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाओ। वहीं खड़े रहोगे तो आहिस्ता आहिस्ता बहुत पीछे रह जाओगे। तुम्हारा अब उससे रिश्ता ऐसा जुड़ चुका है जिसमें उसे तुम्हारी मॉरल सपोर्ट हर दूसरे रिश्ते से कहीं ज्यादा चाहिए। तुम आहिस्ता आहिस्ता उसे एतमाद दोगे तो वो भी इस ट्रांस से निकल आएगी और तुम भी एक नॉर्मल जिंदगी गुजार सकोगे। अब ये तुम पर है, तुम कितनी जल्दी उसे एतमाद देते हो। असफंद साहब के धीमे लहजे में छुपी सच्चाइयां उसे बहुत कुछ पावर करवा रही थीं। वो समझ कर भी समझ नहीं पा रहा था, जहन था कि उलझता जा रहा था। मैं कोशिश करूंगा। उन्हें तसल्ली देने के लिए वो सर झुका कर बोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब अपने कमरे में जाओ, अनाया हमारे पास है। उन्होंने उसके कंधे को थपथपाया और वापस नीचे की जानिब बढ़ गए। हाशिब भी एक गहरी सांस खींच कर नीचे की जानिब आया। कमरे के आगे रुक कर भी वो कितने ही लम्हे सोचता रहा कि अंदर बढ़े या नहीं। आखिर हिम्मत करके दरवाजे का नॉब घुमाया। कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब की रोशनी थी। दरवाज़ा बंद करके कुछ लम्हे लगे उसे माहौल से मानूस होने में। बेड पर नजर गई तो वो खाली था। नजर घुमा कर नीचे कारपेट पर देखा। अबरा कुशन रखे सीने से पांव तक
कपड़ा लपेटे सोई हुई नजर आई, न जाने सोई थी या जाग रही थी। हाशिब का ना चाहते हुए भी दिमाग घूम गया। उसे इस बात का दुख नहीं था कि उसने पहले दिन ही हाशिब से फासला रखा था, उसे इस बात का दुख था कि वो उसे इस हद तक गिरा हुआ समझती है कि वो अबरा के अपने साथ रिश्ते का तयन यूं करेगा कि उसे जमीन पर लेटने को कहेगा। ठीक है, वो दोनों अभी इस रिश्ते को मानने को तैयार नहीं थे, मगर इतनी इंसानियत तो उसमें थी कि अपनी ना सही सारिम की बेवा होने के नाते वो उससे इस तरह का बुरा सलूक कभी भी रवा नहीं रख सकता था। तनी हुई रगों को ढीला छोड़ते वो आहिस्ता से आगे बढ़ा। उसके करीब आकर रुका तो पलकों में वाजिया इर्ताश नजर आया। मैं जानता हूं कि आप जाग रही हैं, लिहाजा फजूल की ये एक्टिंग बंद करें, यहां से उठकर ऊपर बेड पर लेटें। ना चाहते हुए भी उसका लहजा गुस्सीला हो गया। वो डरते डरते उठकर बैठी। क्या सोचकर आप यहाँ लेटी हैं? हमने कभी घर की मुलाजमा को यूं नीचे सोने तक नहीं दिया, तो क्या आपके ख्याल में मैं आपको यहाँ सोने का कहूँगा? उसका बाजू पकड़कर उसे अपने मुकाबिल खड़ा किया, जिसकी नजरें झुकी हुई थीं। लॉन के जदीद तराश खराश के लाइट पिंक प्रिंटेड सूट में मिटे मिटे मेकअप के साथ भी वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। हाशिब को पहले भी उसकी खूबसूरती का अंदाजा था, मगर सिर्फ एक भाभी की हैसियत से वो उसे सराहता था। अब तो रिश्ता ही बदल गया था। खुद वो शिकन ज़दा वाइट शलवार कमीज में तने हुए असाब लिए उसे घूर रहा था। मैं घबराहट में वो हकला कर बस इतना ही कह पाई, आप यहाँ नहीं सोना चाहती? हाशिब ने उसकी बात मुकम्मल की। उसने थूक निगल कर होले से सर हिलाया। फिर मेरी हेल्प करें, मैं साथ वाले रूम से सोफा कम बेड लाता हूँ, इस साइड पर वॉल खाली है, वहां रख देता हूँ, आप उस पर लेट जाएं। इतनी मुश्किल उसकी आसान करते उसने फौरन हल बताया। बहरहाल वो खुद अभी जहनी तौर पर उलझा हुआ था, उसे यही बेहतर लगा। ठीक है, होले से सर हिलाकर उसने चादर बेड पर रखी। हाशिब के साथ दूसरे कमरे से सोफा कम बेड लाकर बेड के दाएं जानिब दीवार के साथ रखा। जब तक आप अपने मसाइल खुद अपनी ज़बान से बयान नहीं करते, लोग उन्हें समझते हुए भी समझ नहीं पाते। यूं ही वो उसके करीब से गुजर कर चादर बेड से उठाने बढ़ी। हाशिब की आवाज़ पर लम्हा भर को चादर थामता उसका हाथ रुका। कोई भी जवाब दिए बिना वो आहिस्ता से अपनी जगह पर जाकर लेट गई। हाशिब भी नज़र फेर कर वॉशरूम में चला गया। नेक्स्ट सीन। एक खामोश मुआहदा दोनों के दरमियान हो गया था, एक दूसरे की ज़िंदगी में दखल ना देने का, और दोनों बखूबी उस पर कारबंद थे। अनाया एक वाहिद हस्ती थी जिसकी खातिर दोनों एक दूसरे से थोड़ी बातचीत कर लेते थे, नहीं तो कभी कभी कई दिन गुजर जाते अबरा हाशिब को मुखातिब नहीं करती थी। हाँ, मगर उसके तमाम कामों की जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर ले रखी थी। असफन साहब और शगुफ्ता बेगम चाहते हुए भी कुछ ना कह पाते थे। उन दोनों को इस तरह एक दूसरे से कटे कटे देखकर उनका दिल दुखता था, मगर ये सोच कर चुप रहते कि अगर अल्लाह ने उनके नसीब मिलाए हैं तो कभी न कभी दिल भी मिला ही देगा। बस हर लम्हा उन दोनों के लिए दुआ गो रहते थे। हाशिब ने इसरार करके अनाया को अब अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया था। जब अनाया सो जाती तब अबरा आहिस्ता से उठकर अपनी मुकर्ररा की हुई जगह पर लेट जाती। हाशिब भी तब तक इधर उधर के काम निपटाता रहता। जैसे ही अबरा उठती वो अनाया के पास बेड पर जाकर लेट जाया करता। उस रात भी यही हो रहा था। अबरा अनाया को कहानी सुनाते उससे छोटी मोटी बातें कर रही थी, जबकि हाशिर बेड के पास रखी चेयर पर बैठा लैपटॉप पर काम करने में मसरूफ था। मामा, बाबा कहाँ हैं? अनाया के सवाल पर जहां अबरा साकिन रह गई थी, वहीं हाशिब का टाइप करता हाथ भी थम गया था। अनाया अब पूरे पूरे जुमले ना सिर्फ बोलती थी बल्कि बहुत ज्यादा बतूनी थी। एक वही तो थी जिसकी वजह से उनके घर में रौनक लगी रहती थी। मामा, बाबा कहाँ हैं? अनाया ने फिर वही सवाल दोहराया। चंद गरम कतरे उसकी आंखों से बहे। पता नहीं अनाया। अच्छा, वो फेरी वाली स्टोरी सुनाऊं? उसने बात पलटनी चाहिए। बाबा, आप क्या कर रहे हैं? अनाया अब की बार उठकर हाशिब से मुखातिब हुई। हाशिब ने गर्दन मोड़कर करीब से आने वाली आवाज को सुना। वो अब भी हैरत ज़दा था कि कल तक उसे चाचू कहने वाली आज बाबा कह रही है। कम हाल अबरा का भी नहीं था, वो भी गंग उठकर बैठ गई। आपने इसे कहा है ये सब कहने को?
اس کی آواز صدمے سے بھرپور تھی۔ نہیں، میں کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ یہ سب کر کے؟ نہ جانے اسے کس بات کا غصہ تھا۔ شٹ اپ! نہ تو میں نے انایا کو ایسا کہنے کو کہا ہے، نہ ہی میں کچھ ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ غصے سے اسے جھاڑ پلا کر سہمی ہوئی انایا کو ہاتھ بڑھا کر اپنے پاس کیا، جو حاشب اور ابرا کی تکرار سے پریشان ہو گئی تھی۔ ابرا، آپ کو کس نے کہا مجھے بابا کہو؟ حاشب نے پیار بھرے مدھم لہجے میں اس سے پوچھا تھا۔ مجھے پتا ہے آپ میرے بابا ہیں، وہ اپنی بات پر زور دے کر بڑے دانشمندانہ انداز میں بولی۔ وہ تو میں ہوں، لیکن کسی نے تو کہا ہوگا نا، جلدی سے میرے کان میں بتا دو۔ وہ سرگوشی بھرے انداز میں بولا۔ دادو نے، اس نے بھی منہ کے قریب ہاتھ رکھ کر کہا۔ حاشب کی تنزیہ نظر ابرا پر اٹھی جو انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ نظر ملنے پر زاویہ بدلا۔ مگر انایا، بابا تو سارے بابا تھے، آپ کو یاد ہے نا؟ حاشب نے گویا اس کی تصحیح کی۔ نہیں، دادو کہتی ہیں وہ ڈیڈی تھے۔ ڈیڈی ہمیشہ ساتھ نہیں رہتے، لیکن بابا ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ انایا کی بات پر اب مزید حاشب کے پاس کچھ اور کہنے کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ پھر ایک نظر بیڈ پر بیٹھی ابرا پر ڈالی جو خاموش بیٹھی زمین کو گھور رہی تھی۔ بغیر تحقیق کے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے، شاید آپ جیسے لوگوں کے لیے ہی کہا گیا ہے۔ لیپ ٹاپ ایک سائیڈ پر رکھ کر انایا کو اپنی گود میں بٹھاتے وہ اسے طنز کرنے سے باز نہیں آیا تھا۔ ابرا ایک تیکھی نظر اس پر ڈال کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اگلے دن صبح وہ ماں سے شکوہ کیے بغیر نہ رہ سکا۔ صبح آفس جاتے ہوئے ناشتے کی ٹیبل پر وہ اسفند صاحب اور شگفتہ بیگم ہی تھے۔ انایا اور ابرا دونوں ابھی سو رہی تھیں۔ آپ نے انایا کو کہا مجھے بابا کہنے کو؟ اس کی شکوہ کنہ نظریں ماں پر تھیں۔ ہاں تو کیا ضروری ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ ہاں، بہت ضروری ہے۔ وہ ابھی بچی ہے، اسے ہر مقام پر ماں اور باپ دونوں کی ضرورت محسوس ہوگی۔ ابھی سے اس کے ذہن کو الجھانے سے بہتر نہیں کہ فی الحال اسے یہ یقین دلایا جائے کہ تم ہی اس کے باپ ہو۔ جب بڑی ہوگی تب حقیقت اس کو بتا دیں گے، لیکن ابھی سے اسے ذہنی اذیت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے بچی سمجھ کر ٹریٹ کرو۔ اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں، پتہ ہے؟ کل مجھے کیا کہہ رہی تھی؟ کہنے لگی، ممی مجھے پارک لے کر گئیں تو بہت سے بچے اپنے بابا کے ساتھ آئے ہوئے تھے۔ دادو، میرے بابا کون ہیں؟ وہ مجھے پارک کیوں نہیں لے کر جاتے؟ ممی اور دادو ہی کیوں لے کر جاتے ہیں؟ اب خود سوچو، میں اس کے محرومی کو دو چند کرتی اور کہتی تمہارا باپ منو مٹی تلے سو رہا ہے، وہ کیسے تمہیں لے کر جائے؟ بات کرتے کرتے ان کی آواز رند گئی۔ اوفو امی، میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ ایسے روئیں، بس ویسے ہی پوچھا تھا۔ آپ تو کہہ کر سائڈ پر ہو گئی، اس کی اماں سے مجھے ڈانٹ پڑ گئی۔ اپنے لہجے کو شرارتی بناتے اس نے ماں کو دکھ سے نکالنے کی کوشش کی۔ ڈائننگ ہال کی جانب آتی ابرا یہ سب گفتگو سن کر دروازے پر ہی کھڑی ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، بیوی کی پہلی ڈانٹ ہے، انجوائے کرو۔ اسفند صاحب کی بات پر وہ بس ایک لمحے کو انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ شگفتہ اور اسفند صاحب دونوں مسکرا رہے تھے۔ اس سے لفظ بیوی بہت عجیب لگا۔ ابرا بھی خاموشی سے پلٹ گئی، نہ جانے دونوں کے دل میں کیا تھا۔ نیکسٹ سین۔ تمہیں ذرا بھی اپنی ذمہ داری کا احساس ہے؟ وہ جو آفس سے آنے کے بعد لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا مزے سے موبائل پر گیم کھیلنے میں مصروف تھا، شگفتہ کی آواز سن کر نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی گیم بند کر کے ان کی جانب متوجہ ہوا۔ اب مجھ غریب نے کیا کر دیا ہے؟ سرد آہ بھر کر وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، بیچاری سی صورت بنا کر پاس بیٹھی ماں کو دیکھا۔ دو جانے اب تم سے منسوب ہیں، ان کے کپڑے لتے کی کوئی ذمہ داری تم پر ہے کہ نہیں؟ ماں کی بات پر اسے احساس ہوا کہ شادی کو 2 ماہ بیت گئے تھے، مگر اس نے ابرا کو کبھی خرچہ نہیں دیا تھا۔ ایم سوری ممی، مجھے خیال نہیں رہا، میں آپ کو پیسے دے دیتا ہوں، آپ ابرا کو دے دینا۔ حاشب کی بات پر ان کی تیوری چڑھ گئی۔ وہ میری بیوی ہے؟ درست لہجے میں کیے جانے والے سوال پر وہ بمشکل اپنی ہنسی روک پایا۔ تمہاری بیوی ہے نا؟ ماں بیٹی ابھی نیچے آتی ہیں تو تم دونوں کو بازار لے کر جاؤ اور ان کی مرضی کی چیزیں انہیں دلاؤ، اور پھر تم خود ابرا کو پیسے دو۔ اب کیا اتنے بچے ہو تم حاشب کہ مجھے ہر چیز تمہیں ڈکٹیٹ کرنی پڑے؟ ذرا سی عقل نہیں ہے؟ وہ اچھا خاصا اس پر برسی۔ ممی پلیز، اب یہ بازاروں والا سین نہ کریں، آپ خود جائیں، مجھے ویسے بھی نہ خواتین کی شاپنگ کا پتہ ہے نہ بچوں کی۔
اس کا جواب سیڑھیاں اترتی ابرا کے کانوں تک بآسانی گیا تھا۔ اس نے کرب سے آنکھیں میچی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی وہ انایا کے کپڑے چینج کروانے اوپر لے کر گئی تھی، جس نے اپنی فراک پر جوس گرا لیا تھا۔ یہی بات تھی، یہی تانے تھے جن کے باعث وہ یہ شادی کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ خاموشی سے باقی کی سیڑھیاں اترنے لگی۔ بکواس نہ کرو، وہ آ رہی ہیں، خاموشی سے اسے لے کر جاؤ۔ ابرا کو نیچے آتا دیکھ کر وہ اب کوئی آئیں بائیں شائیں کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، لہٰذا غصے سے بس تل ملا کر رہ گیا۔ ابرا بیٹا، خود پہ تیار ہو جاؤ، یہ ہاشم تم دونوں کو بازار لے جائے گا۔ انایا اور اپنے لیے کوئی کپڑے وغیرہ دیکھ لینا۔ انہوں نے پاس آتی انایا کو دیکھ کر پیار سے کہا، ممی اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، ہم دونوں کے پاس کافی کپڑے ہیں۔ وہ دھیمے لہجے میں انہیں منع کرنے لگی۔ بس کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں سنوں گی، جاؤ شاباش، میری شہزادی کو میرے پاس چھوڑ دو، تم جا کر تیار ہو جاؤ، انہوں نے اسے ٹوکا۔ وہ ان کی عزت بہت کرتی تھی، لہٰذا کبھی ان سے بحث نہیں کی تھی۔ ایک بے بس نگاہ ان پر ڈال کر خاموشی سے واپس مڑ گئی۔ ہاشم اس تمام عرصے میں اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بڑی سی چادر لے آئی، سوٹ وہی پہن رکھا تھا۔ ہاشم بھی خاموشی سے اٹھ گیا۔ گاڑی میں انایا ہی چہک رہی تھی، وہ دونوں تو مجبوری میں بندھے دنیا دکھاوا کر رہے تھے۔ مارکیٹ پہنچ کر بھی ابرا تمام وقت انایا کی چیزیں خریدتی رہی۔ ہاشم یہ سب خاموشی سے دیکھتا رہا۔ جس وقت وہ شاپنگ کے بعد انایا کو پلے لینڈ لے کر جا رہے تھے، تب بلاخر ہاشم کو ابرا کو ٹوکنا پڑا۔ آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں لیا، وجہ جان سکتا ہوں؟ سرد لہجے پر ابرا نے شام سے اب تک پہلی نظر گاڑی چلاتے ہاشم پر ڈالی۔ میں اپنا بیگ لے کر نہیں آئی تھی، اس لیے۔ نظریں واپس سامنے ونڈ سکرین کی جانب موڑتے وہ سادہ سے لہجے میں بولی، مگر اس کا سادہ لہجہ ہاشم کا میٹر شارٹ کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے ایک بے یقین نظر ابرا پر ڈالی۔ میں نے آپ کو کب کہا کہ میرے پاس پیسے کم پڑ گئے ہیں؟ آپ جو چاہیں لے لیں، میرے پاس کارڈز ہیں۔ ہاشم سمجھنے سے قاصر تھا کہ ابرا نے ایسا کیوں کہا۔ ہاں، مگر میں آپ کے پیسوں پر شاپنگ نہیں کرنا چاہتی۔ انایا کا آپ سے بہت اہم رشتہ ہے، اس پر آپ نے پیسے خرچ کیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر میں آپ کے پیسے خود پر خرچ نہیں کر سکتی۔ اس کے جواب پر ہاشم کو گاڑی چلانا مصیبت ہو گیا۔ سائڈ پر گاڑی روک کر اب کی بار اس نے اپنا پورے کا پورا رخ اس کی جانب کیا۔ آر یو کڈنگ می؟ حرام کی کمائی نہیں ہے میری، اور اگر انایا کے ساتھ رشتہ ہے تو کیا آپ کے ساتھ نہیں ہے؟ کیسی بچکانہ بات ہے۔ یہ جس گاڑی میں آپ بیٹھی ہیں یہ بھی میرے پیسوں کی ہے، اس میں پیٹرول بھی میرے پیسوں کا ڈلا ہوا ہے، اور بتائیں کیا کیا گنواؤں؟ غصے میں وہ بولتا چلا گیا۔ انایا بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر جس پر اثر ہونا چاہیے تھا وہ ایسے ہی بیٹھی تھی جیسے اسے کوئی فرق نہ پڑا ہو۔ یہ سچ تھا کہ اکٹھے بزنس کرنے کے باوجود اسفند صاحب ابھی تک اپنے بیٹوں کی گاڑی اور پیٹرول کا خرچہ خود اٹھاتے تھے۔ اس گاڑی کے سب اخراجات ڈیڈی آپ کو دیتے ہیں۔ توجہ پر ہاشم کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ نہ تو آپ میری دشمن ہیں اور نہ ہی میں۔ اوور ری ایکٹ کیوں کر رہی ہیں؟ میں مانتا ہوں ہماری شادی کی وجوہات عجیب سی ہیں، لیکن کیا ضروری ہے ہم اب نارملی ری ایکٹ کریں؟ ہم دونوں کو وقت چاہیے، مگر ہم اس وقت کو بہتر انداز میں گزار سکتے ہیں۔ پلیز ابرا، ہماری یہ باتیں انایا کے لیے نقصان دہ ہوں گی۔ پہلی مرتبہ ہاشم نے اس کے اور اپنے رشتے کو لے کر کوئی بات اتنی تفصیل سے کہی تھی۔ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ اگر انایا کو پلے لینڈ لے کر جانا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو گھر چلے، میں بہت تھک گئی ہوں۔ چہرہ دوسری جانب موڑے سپاٹ لہجے میں وہ اس وقت ہاشم کو بے حد ضدی اور اکھڑ لگی۔ وہ ایسی تو نہیں تھی، وہ تو بڑی نرم خو تھی، یہ کیسے انداز وہ اسے دکھانے لگ گئی تھی؟ وہ حیران تھا۔ خاموشی سے گاڑی پلے لینڈ کی جانب موڑی، مگر زیادہ دیر پھر وہ وہاں نہیں رکے۔ انایا بھی تھک چکی تھی اور ان دونوں کے درمیان کشیدگی کو وہ بھی محسوس کر رہی تھی۔ بچے جتنے بھی چھوٹے ہوں وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے رویوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور پھر وہ تو تھی بھی بچی۔ بچوں کی نسبت بچیاں چھوٹی عمر سے ہی ماں باپ کے بدصورت رویوں کو سمجھنے لگ جاتی ہیں۔ اور پھر ابرا کی اس بیزاری کا سلسلہ رکا نہیں، وقتاً فوقتاً چلتا رہا۔
یہ سب اسی لیے ہے کہ تم ابھی تک اس کی حیثیت کو تسلیم نہیں کر رہے۔ ہاشم اب ابرا کی اس اگنورنس پالیسی سے اکتاہٹ کا شکار ہونے لگا تھا۔ وہ اس سے بہت زیادہ دوستانہ تو نہیں، ہاں مگر بہت روڈ بھی کبھی نہیں رہا تھا۔ ٹھیک ہے کہ وہ اس سے بہت زیادہ اب بھی نہیں بولتا تھا، مگر عنایا ان دونوں کے رویوں سے متاثر ہونے لگی تھی۔ ہاشم ان سب باتوں کو نوٹ کر رہا تھا، مگر ابرا کوئی ایسا موقع ہی نہیں آنے دیتی تھی کہ وہ اس سے بات کرے۔ اس دن کے بعد سے وہ اب اس کے ساتھ باہر نکلنے سے پوری طرح اجتناب برت رہی تھی۔ ثانیہ کا بہت دنوں بعد فون آیا اور ہاشم خود کو اپنے اور ابرا کے تعلقات بتانے سے روک نہ سکا۔ ثانیہ نے اسے مورد الزام ٹھہرایا۔ تم خود سوچو، وہ کوئی موقع ہی نہیں آنے دے رہی کہ میں نارملی اس سے بیہیو کروں۔ ابھی کل کی بات ہے، میں کل جلدی گھر آ گیا تو پتہ چلا کہ میڈم عنایا کو مونٹیسری کے ایڈمیشن کے لیے ممی کے ساتھ لے کر گئی ہوئی ہیں۔ نہ مجھ سے اس نے ذکر کرنا مناسب سمجھا اور نہ ہی مجھ سے اجازت لی۔ ممی بھی اس کی یاسیت کی وجہ سے اسے ٹوکتی نہیں، مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو مرضی آئی کرے۔ اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا تو بڑی معصومیت سے بولی، ممی اور ڈیڈی گھر کے بڑے ہیں، میں ان سے پوچھ کر عنایا کو لے کر گئی تھی۔ یعنی میں تو کاکا ہوں گھر کا، جسے پوچھنا گوارا نہیں۔ ہاشم رات کے اس پہر لان میں ٹہلتا ہوا اپنے دل کی کھولن ثانیہ کے ساتھ شیئر کر رہا تھا، جو اس کی باتوں پر ہنسے جا رہی تھی۔ There is nothing to laugh about، وہ چڑچڑے لہجے میں بولا۔ کیا کروں، کتنی کیوٹ لڑائیاں ہیں تم دونوں کی، اور پتہ ہے کبھی کبھی ایسی لڑائیوں کا اتنا شدید ترین محبت کی صورت میں نتیجہ نکلتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اوہ پلیز، کہیں ہو ہی نہ جائے محبت، وہ بھی اس نہ چڑی ابرا سے۔ اف، سارم نے کیسے برداشت کیا اسے 4 سال؟ یار تب یہ ایسی نہیں تھی، اتنے اچھے اخلاق کی تھی۔ تب اس کو چاہنے والا، اس کے ناز اٹھانے والا کوئی ہر لمحے اس کے آس پاس تھا۔ اب وہ کس کے ساتھ ہنس کر بولے؟ تم خود سوچو، کس دن تم نے اس کے ساتھ بیٹھ کر اس کے زخموں پر مرہم رکھا؟ ہاشم، کچھ رشتوں میں لوگ آپ کو اپنے نزدیک آنے کا موقع نہیں دیتے، آپ کو وہ موقع خود نکالنا پڑتا ہے۔ تم زبردستی اسے اپنی جانب آنے پر مائل مت کرو۔ تم ایک اچھے دوست کی طرح زبردستی اس کے غم تو بانٹ سکتے ہو۔ تمہیں صرف اس بات کا ڈر ہے کہ شاپنگ والے واقعے کی طرح وہ تمہاری اس دوستی کو بھی ریجیکٹ کر دے گی۔ 1 بار کرے گی، 2 بار کرے گی، آخری تیسری بار وہ تمہارا سہارا ڈھونڈے گی۔ ایک بار زبردستی اس کا دکھ تو بانٹ کر دیکھو۔ ہاشم، جو لوگ آپ کی تکلیف کو بھانپ کر خود 10 قدم بڑھا کر آپ کی جانب آتے ہیں، زبردستی آپ کے آنسو پوچھتے ہیں، ان سے ایک عجیب سا محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، جو پھر کبھی نہ تو ایسے غمگسار کو بھولنے دیتا ہے اور نہ ہی کبھی دل سے انہیں نکلنے دیتا ہے۔ پہلے اس بات کا تعین کرو کہ کیا تم اس کی تکلیف بانٹنے کے لیے مخلص ہو، یا پھر سب کے پریشرائز کرنے پر یہ فیصلہ لے لیا تھا اور اب پچھتا رہے ہو؟ ثانیہ نے بہت کڑا سوال کیا تھا۔ آف کورس یار۔ اسے اب اس قدر سنجیدہ صورت بنائے دیکھ کر اس کا وہ ہنستا مسکراتا چہرہ سامنے آتا ہے جو سارم کی موجودگی میں تھا۔ میں اس کو زندگی کی جانب لانا چاہتا ہوں۔ اس قدر ویرانی اس کے چہرے اور آنکھوں سے ٹپکتی ہے کہ میں خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔ اس کی عمر اتنی تکلیف برداشت کرنے کی نہیں ہے، نہ جانے کیا کیا سوچتی رہتی ہے وہ۔ اکثر شام کی چائے ہم پینے لگیں تو اس کا کپ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ کھانا کھاتے جب تک موم نہ ٹوکیں وہ بس پلیٹ میں یا تو چمچ ہلائی جاتی ہے یا پھر نوالا گھمائی جاتی ہے۔ میں اسے زندگی کی جانب لانا چاہتا ہوں، مجھے ڈر ہے ڈپریشن کا شکار نہ ہو جائے۔ جو لوگ اپنے دل کا حال کسی کو نہیں بتاتے، وہ پھر آہستہ آہستہ ڈپریشن میں جا کر کبھی کبھی ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں زندگی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ بے شک عنایا کا ساتھ اس کے لیے تسلی بخش ہے، مگر وہ اس سے اپنے محسوسات تو شیئر نہیں کر سکتی نا۔ اور عنایا اب اس کی بے توجہی کو سمجھنے لگ گئی ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی، کیا کروں؟ وہ ٹھنڈی آہ بھر کر وہ سب کہہ گیا جس پر وہ خود بھی حیران تھا کہ اس نے کب ابرا کا اتنی باریک بینی سے مشاہدہ کیا تھا۔ شکر مجھے اتنی تو تسلی ہوئی کہ تم اس سے کوئی دشمنی باندھے ہوئے نہیں ہو، ثانیہ شرارتی انداز میں بولی۔ نہیں یار، وہ بہت بے ضرر ہے، پھر بھی تمہیں غصہ دلا دیتی ہے، ثانیہ نے ایک بار پھر شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، وہ ہنس پڑا۔ تمہیں یاد ہے کل سارم کا برتھ ڈے ہے؟ ثانیہ نے اسے یاد دلایا۔ ہاں، کیسے بھول سکتا ہوں۔
وہ سرد آب بھر کر اداس لہجے میں بولا، کل کا موقع بہترین ہے، تم اسے کہیں پارک لے جاؤ یا کہیں بھی، اور پھر سارم کی باتیں کرو۔ مجھے یقین ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے دل کا غبار نکالنا شروع ہو جائے گی۔ اسے یہ یقین دلاؤ کہ تم اس کے اچھے دوست ہو، جسے سارم اور اس کے سابقہ رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے وہ تم میں ایک غمگسار ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس رشتے کو نارمل انداز سے شروع کر لے گی۔ ثانیہ کی بات نے اس پر سوچ کے نئے دروازے وا کیے۔ صبح ہوتے ہی ہاشم نے ابرا کا متورم چہرہ دیکھ کر شام میں ثانیہ کے دیے گئے مشورے پر عمل کرنے کا سوچا۔ شام میں وہ اپنے مقررہ وقت سے کچھ دیر پہلے ہی گھر آ گیا تھا۔ جب تک وہ کپڑے چینج کر کے لاؤنج میں آیا تب تک اسے ابرا کہیں نظر نہیں آئی۔ شگفتہ اور انایا تو لاؤنج میں موجود تھی مگر ابرا نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے انایا کے پاس رکھے کشن پر بیٹھ گیا۔ انایا ٹیبل پر کلرنگ بک رکھے اس میں رنگ بھرنے میں مصروف تھی۔ شگفتہ اس کے لیے جوس کا گلاس تھامے تھوڑی دیر بعد کچن سے برآمد ہوئی۔ اس نے اچنبے سے ماں کو جوس کا گلاس لاتے دیکھا، جبکہ یہ کام ہمیشہ ابرا کرتی تھی۔ ابرا کہاں ہے؟ آخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ شگفتہ کو ہاشم کے سوال پر بہت خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ خیریت ہے آج؟ ان کے مبہم سے سوال میں چھپا مقصد وہ سمجھ گیا تھا۔ ظاہر ہے اس کی جگہ آپ یہ کام کریں گی تو مجھے تعجب تو ہوگا۔ اپنی طرف سے اس نے بات بنائی۔ اوپر چھت پر ہے، تم کہیں جا رہے ہو کیا؟ ابرا کا بتاتے ہاشم کو جینز اور ڈارک بلیو شرٹ میں دیکھ کر وہ پوچھے بنا نہ رہ سکیں۔ عموماً گھر آ کر وہ اس وقت ٹراؤزرز اور ٹی شرٹ میں ہوتا تھا۔ جی آپ کی بہو کو کہیں لے کر جانا ہے؟ انایا گھر پر ہی ہے۔ انہیں حیرت میں مبتلا کر کے گلاس رکھتا وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ اپنے لمبے چوڑے خوبرو بیٹے کو حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سمیت دیکھتے انہوں نے دونوں کی اپنی خوشیوں کی دعا مانگی۔ السلام علیکم۔ وہ جو کب سے کھلے آسمان میں موجود پرندوں کی چہل پہل دیکھنے میں مگن تھی، اپنے پیچھے سے آنے والے ہاشم کی آواز پر چونک گئی۔ وعلیکم السلام، بغیر اس کی جانب مڑے جواب دیا۔ ہاشم آہستہ قدموں سے چلتا گرل کے پاس ابرا سے چند قدموں کے فاصلے پر رکا۔ گرل سے ٹیک لگائے شام کی پھیلی زرد کرنوں میں ابرا کے خوبصورت چہرے کو دیکھا جو مرجھایا ہوا تھا۔ نہ جانے صبح سے وہ کتنی بار رو چکی تھی، آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ سیاہ اور سفید رنگ کے کپڑوں میں دوپٹے کاندھوں پہ رکھے ادھ کھلے بالوں میں اس کی سنہری رنگت دمک رہی تھی۔ ہاشم کے دل کو کچھ ہوا۔ یکدم سے اس کے چہرے سے نظریں ہٹائیں۔ چلیں باہر چلتے ہیں، وہ دوستانہ انداز میں اس سے مخاطب ہوا۔ سیدھا ہوتے جینز کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے وہ ابرا کو حیران کر گیا۔ کچھ دیر اس کی جانب دیکھ کر اس نے نظر پھیر لی۔ مجھے کہیں نہیں جانا۔ صاف جواب پر ہاشم کو غصہ تو آیا مگر ثانیہ کی باتیں یاد کر کے وہ ضبط کر گیا۔ مجھے آپ کو کچھ دکھانا ہے، کچھ سنانا ہے۔ وہ ہر قیمت پر اس سے لے جانا چاہتا تھا مگر میں کہہ چکی ہوں کہ مجھے نہیں جانا، پلیز لیو می الون۔ وہ ہاتھ اٹھا کر لمحہ بھر کو آنکھیں بند کر کے اپنے اشتعال کو قابو کر کے بولی، کیا سارم کا واسطہ دینے پر بھی نہیں مانیں گی؟ ہاشم نے یہ کیا کہہ دیا تھا؟ اسے لگا اب وہ اپنے پیروں پر کھڑی نہیں رہ سکے گی، پھر بھی خود کو مضبوط دکھانے کے لیے وہ کھڑی تھی۔ مگر کچھ دیر وہ کچھ بولنے کی ہمت نہیں کر پائی، نظریں جھکائے اپنے آنسوؤں کو دھکیلنے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر یکدم شکواں کناں نظریں اٹھا کر ہاشم کو دیکھا۔ آج تو آپ نے یہ کہہ دیا ہے، آئندہ مت کہیے گا۔ بمشکل چند الفاظ ادا کیے۔ ہاشم کو یقین تھا آج کے بعد واقعی ایسا کہنے کی اسے ضرورت نہیں پڑے گی۔ چلیں؟ سیڑھیوں کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے وہ بولی۔ ہاشم نے اس کی پیروی کی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے۔ ہاشم نے گاڑی کا رخ نزدیکی پارک کی جانب کیا۔ گاڑی پارک کے سامنے رکی۔ یہاں گھر سے یہاں تک آتے ابرا پہلی مرتبہ بولی۔ ہاں آئیں، کچھ دکھانا ہے آپ کو۔ ہاشم ہلکی سی مسکراہٹ ہونٹوں پر لیے اس سے مخاطب ہوا۔ ابرا خاموشی سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر آئی۔ ہاشم اسے لیے ایک ٹریک کی جانب بڑھ گیا۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ایک بینچ کی جانب اشارہ کیا جس کے سامنے کچھ لڑکے کرکٹ کھیل رہے تھے۔ بینچ پر بیٹھ کر وہ الفاظ کو ترتیب دینے لگا جبکہ ابرا ابھی تک کشمکش میں مبتلا تھی کہ وہ اسے یہاں کیا دکھانے لایا ہے۔ میں اور سارم جب ٹین ایج میں پہنچے تب ڈیڈی ہمیں اس پارک میں لاتے تھے اور ہم بالکل ایسے ہی ان لڑکوں کی طرح یہاں کرکٹ کھیلتے تھے۔ ہر بار میرے ہارنے پر سارم
इस बाएं जानिब बने दरख्त पर विनर लिखकर अपने नाम का पहला हर्फ लिखता था और मेरे नाम के पहले हर्फ के साथ लूजर लिखता था, और मैं घर पहुंचने तक उससे खफा रहता था। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ पढ़ाई फिर बिजनेस में ऐसे मसरूफ हुए कि यहाँ आकर क्रिकेट खेलना ही खत्म हो गया। हम जब लास्ट टाइम यहाँ आए थे तब हमने अहद किया था कि अपने बच्चों को भी यहाँ इसी तरह लाया करेंगे जैसे डैडी हमें खेलने के लिए लाते थे। मगर वक्त। हाशिब ने अपनी बात रोक कर एक नजर आंसू बहाती अबरा की जानिब देखा। अपनी जगह से खिसक कर वो उसके करीब आया। अबरा, वो हम सब के लिए बहुत अहम था। डैडी और मम्मी ने अपना एक बेटा खोया, मैंने अपना दोस्तों जैसा भाई, हम सब का बहुत नुकसान हुआ है, मगर हमने जिंदगी गुजारना नहीं छोड़ी। सब कुछ चलता रहता है, जिंदगी भी, सांसें भी और दुनिया के सभी काम। पीछे रह जाने वालों का इम्तिहान सबसे कड़ा होता है, क्योंकि उन्हें इस पिछड़ने वाले शख्स की यादों के साथ साथ खुद पर खुश रहने का एक खौल चढ़ाकर जिंदगी गुजारनी होती है। ये दुनिया का दस्तूर है और हम इस दुनिया का हिस्सा। मैं कभी आपको ये नहीं कहूँगा कि सारिम को याद करना छोड़ दें, लेकिन अनाया के लिए जो आपके पास सारिम की सबसे बेहतरीन निशानी है, खुद को कुछ और मजबूत कर लें। इस सियासत से बाहर आने की कोशिश करें। पता है, कुछ दिन पहले अनाया सैड स्माइली बना रही थी। उसकी कॉपी का एक पूरा पेज सैड स्माइल से भरा पड़ा है। फिर मुझे कहने लगी, पापा इसका नाम स्माइली नहीं सैडी होना चाहिए। मैंने ताज्जुब से पूछा, क्यों? कहने लगी, ये तो सैड है, स्माइल तो नहीं कर रहा, जैसे मम्मी कभी स्माइल नहीं करती। मैं उसकी बात सुनकर ना सिर्फ चौंका बल्कि शुष्तर रह गया। अबरा, वो आपके मूड्स को समझने लगी है। अगर इस ताल्लुक को शुरू करने का मकसद उसे नॉर्मल जिंदगी देना था तो माजरत के साथ आप उसे नॉर्मल नहीं होने दे रही हो। मैं ये नहीं कहता कि आप सब भूल जाओ, मगर अनाया के लिए खुद को थोड़ा सा तो बदल लो। मुझसे सारिम की बातें शेयर करो, आपके दिल में जो है। मैं हर लम्हा आपको सुनने को तैयार हूँ। आजमा कर देखो। उसका हाथ थामे उसके आंसुओं से भीगी आंखों और तर चेहरे को वो दुख से देख रहा था। मुझे लगता है मेरी जिंदगी बस यहीं रुक गई है, ऐसे जैसे अब कोई अपना है ही नहीं। मैं कोशिश करती हूँ, मगर मैं इस सब से बाहर नहीं आ पा रही। मुझे सारिम भूलते ही नहीं। मैं क्या करूँ? उनके साथ बीता हर लम्हा, हर पल बस याद आ जाता है। मुझे लगता है कि मैं अपनी जिंदगी, सारी जिंदगी बस उन्हीं 4 सालों में जी गई हूँ। अब कुछ है ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। वो फूट फूट कर रोती अपने सब जख्म हाशिब को दिखा रही थी। हाशिब ने लब भींच कर रोती हुई अबरा को बाजू के हल्के में लेकर अपने कंधे के साथ लगा लिया। हम कुछ अरसे के लिए बाहर चलें? हाशिब ने जैसे कुछ सोचते हुए कहा। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना इस घर से, कभी भी नहीं और कहीं भी नहीं। वो मुसलसल सर नफी में हिलाते हुए बोली। ओके ओके। उसका बाजू सहलाते हुए वो उसे सुकून देने लगा। कुछ देर वो यूं ही हाशिब के साथ लगी खुद को संभालती रही और फिर संभलते ही अपनी ही हरकत पर शर्मसार हुई। वो कैसे हाशिब के साथ लगकर बैठी थी? झटके से पीछे हुई। हाशिब ने भी आहिस्ता से उसके गिर्द लपेटे अपने बाजू हटाए। उसे लगा वो अबरा की एक एक जुम्बिश से उसे समझने लगा है। वो खुद भी अपनी बदलती कैफियत पर हैरान था। वो कैसे बिन कहे उसे समझने लगा था, वो खुद अनजान था। मैं वो दरख्त देख लूं? खिफ़त ज़दा चेहरा लिए नजरें चुराती उसने हाशिब से इजाजत ली। आए। उसके उठने से पहले ही वो उठकर उसका हाथ थामे उस दरख्त के पास ले आया। वो दरख्त विनर और लूजर के अल्फाज से भरा पड़ा था। हाशिब दरख्त के करीब आते ही उसका हाथ छोड़ चुका था। वो मोहब्बत से इन अल्फाज पर हाथ फेरते फिर से आंसू बहाने लगी थी। हाशिब ने उसके कंधे पर हाथ रखा और अबरा नहीं जानती थी कि हाशिब के इस अंदाज में कौन सा एहसास छुपा था जो उसे बार बार उसके सामने बिखरने से रोक नहीं पा रहा था। हाशिब ने होले से उसे अपने साथ लगाया और अब की बार अबरा ने उसको अपना गमगसार मानते अपने सारे आंसू बहा डाले। हाशिब ने उसके आंसू साफ किए, उसका हाथ थामे वो पार्क से बाहर आए। गाड़ी में बैठने तक अबरा को यूं लगा वो सारिम के मरने के बाद आज हल्की पुल्की हुई है।
اپنا سب دکھ درد کسی بہت اپنے کو سنا کر لگتا ہے تکلیف واقعی کم ہو گئی ہے۔ ایسا ہی ابرا کو محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ایک نظر گاڑی چلاتے حاشب پر ڈالی۔ کچھ دن پہلے جس شخص سے وہ سب سے زیادہ بیزار تھی، آج وہ یکدم سب سے زیادہ اپنا لگنے لگا تھا۔ اس کے سامنے روتے اسے شرمندگی نہیں ہوئی تھی، اس سے اپنے احساسات شیئر کرتے اسے ہچکچاہٹ نہیں ہوئی تھی۔ ایسا کیوں تھا؟ ابھی وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ نیکسٹ سین۔ ان کے درمیان ایک دوستانہ تعلق قائم ہو چکا تھا جس پر سب سے زیادہ پرسکون شگفتہ اور اسفند صاحب تھے۔ ابرا کی ایک بہن اور تھی، وہ بھی شادی شدہ تھی۔ ماں باپ بیٹی کے لیے بہت فکر مند تھے۔ اس کی حالت ان سے چھپی ہوئی نہیں تھی، مگر جب سے اس نے حاشب سے دل کا کہا تھا، ہر کسی نے اس کے رویے میں واضح فرق محسوس کیا تھا۔ ایک خوشگوار سی تبدیلی اس میں آئی تھی۔ وہ مسکراہٹ جو کہیں معدوم ہو گئی تھی پھر سے اس کے ہونٹوں کا حصہ بن گئی تھی۔ رمضان کی آمد تھی۔ شگفتہ بیگم کی عادت تھی وہ رمضان آنے سے ہفتہ پہلے گھر کی صفائیاں کروا لیتی تھی تاکہ باقی کے ہفتے میں کھانے پکانے کا سامان پورا ہو۔ جو کچھ بنا کر فریزر کرنا ہے وہ سب کر لیا جائے تاکہ ان دنوں کوئی تھکاوٹ والا کام کرنے کو نہ ہو، اور رمضان بھی سخت گرمی میں آ رہے تھے۔ اتوار والے دن ابرا صبح سے ہی اٹھ کر کام والی کے ساتھ صفائیاں کروانے میں مصروف تھی۔ سیڑھی پر کھڑی پردے اتارنے میں مگن تھی۔ اس کا اپنا حلیہ ماسیوں سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ کھلے سے بلو ٹراؤزر پر گرین شرٹ اور بلیک دوپٹہ لیے، بالوں کا اونچا سا جوڑا بنائے وہ لاؤنج میں داخل ہوتے حاشب کو بڑی ہی کیوٹ لگی۔ بازو سینے پر باندھے وہ کچھ دیر لاؤنج کی دیوار سے کندھا لگائے اسے اپنے کام میں مگن دیکھتا رہا۔ کچھ دنوں سے اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ثانیہ کی بات درست ہو۔ ہاں واقعی ان کی قسمت تو اللہ نے جوڑ دی تھی، اور آہستہ آہستہ محبت بھی وہ بیدار کر رہا تھا۔ یہ رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، نہ چاہتے بھی وہ آپ کو اس انداز سے ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے بارے میں آپ سوچ بھی نہ سکتے ہوں کہ ان سے کبھی محبت جیسا رشتہ بندھے گا۔ نکاح کا یہ رشتہ خود بخود ایسے لوگوں کے لیے دل میں پیار جگا ہی دیتا ہے۔ آہستہ روی سے چلتا وہ سیڑھی کے پاس آیا۔ لاؤ میں کر دوں؟ وہ جو اپنے دھیان میں پردے کو اتارنے میں مگن تھی، یکدم اپنے قریب سے حاشب کی آواز آنے پر ڈر کر اپنا توازن کھو بیٹھی۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر نیچے گرتی، حاشب نے تیزی سے اس کے بازو پر اپنی ہاتھ کی گرفت مضبوط کرتے اسے سہارا دیا۔ اف، ڈرا دیا آپ نے تو۔ دل پر ہاتھ رکھے حاشب کا ہاتھ تھامے سیڑھیوں سے وہ اتری۔ کس نے کہا تھا رات میں سسپینس مووی دیکھیں؟ اسی کا نتیجہ ہے میرے خیال میں۔ رات میں وہ حاشب اور عنایا بیٹھے سسپینس مووی دیکھ رہے تھے۔ اسی کی وجہ سے نہ صرف اسے رات میں نیند صحیح سے نہیں آئی، اور اب اکیلے لاؤنج میں کام کرتے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ شگفتہ کام والی کے ساتھ چھت پر کپڑے دھلوانے گئی ہوئی تھیں۔ اسفند صاحب باہر گئے ہوئے تھے۔ عنایا اور حاشب سو رہے تھے، مگر اب اچانک سے حاشب کی آواز پر وہ بری طرح چڑھی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا اتنی خوفناک ہوگی، اور آپ بھی تو اتنی خاموشی سے آئے ہیں۔ وہ خفا نظروں سے اب تک حاشب کو دیکھ رہی تھی جو سینے پر ہاتھ باندھے ہنستے ہوئے اس کی اڑی رنگت سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ تو میں کیا طبلہ بجاتا لاؤنج میں آتا؟ سوچا دیکھے میڈم کتنی بہادر ہیں، اسی لیے دبے پاؤں آیا، مگر افسوس بڑی ہی ڈرپوک نکلی۔ اس نے افسوس سے سر ہلایا۔ اب آپ کی سزا ہے کہ باقی کے پردے آپ اتاریں گے اور میں ناشتہ بناؤں گی۔ مزے سے اسے سزا سناتے وہ مڑ کر جانے لگی کہ اس کا دایاں بازو پھر سے حاشب کے ہاتھ کی گرفت میں آ گیا۔ یہ کیا مذاق ہے یار؟ پلیز میں ابھی شاور لے کر آیا ہوں، آپ اپنا ماسیوں والا کام جاری رکھیں، میں خود ناشتہ بنا لوں گا۔ اسے وہیں روکتے وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ مجھے ماسی کہا؟ وہ غصے سے پیچو تھاپ کھاتے بولی۔ تو کیا کہوں، حلیہ دیکھیں اپنا۔ اس وقت شریفہ بھی آپ سے بہتر لگ رہی ہوگی۔ مڑ کر اسے دیکھتے مزید چڑھایا۔ اس کا منہ غم کی زیادتی سے کھل گیا، پھر منہ پر سوڑ کر باقی کا کام جلدی جلدی سمیٹنے لگی۔ کچھ لیں گی میم؟ حاشب اسے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ کچھ بھی دے دیں، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ حاشب نے سلائس پر جیم لگا کر اس کی جانب بڑھایا، ساتھ ہی جوس کا گلاس بھی بنا دیا۔ آج بابا ممی بن گئے ہیں اور ممی بابا،
अनाया उन दोनों को देखकर चहक कर बोली। दोनों ने मुस्कुराकर एक दूसरे की जानिब देखा। उसी लम्हे हाशिब ने साथ वाली कुर्सी पर बैठी अबरा के गाल की जानिब हाथ बढ़ाया। वो एकदम चौंकी। उसके चेहरे पर गिरा पलकों का बाल अपनी उंगली की पोर से हटाया। हाशिब की इस हरकत पर अबरा के हाथ में थमा जूस का ग्लास कांपा। जल्दी से उसे नीचे रखकर वो अपना सुर्ख चेहरा झुका गई, जबकि हाशिब मजे से अनाया से बातें करने में मगन था। अपने धड़कते दिल को वो बमुश्किल संभाल सकी। कन अखियों से हाशिब को देखा, जिसके चेहरे पर कोई और तासुर नहीं था। जल्दी से स्लाइस और जूस का ग्लास खत्म करके वो वहां से उठ गई। ये क्यों हुआ था? उसका दिल हाशिब के लिए किसी और अंदाज से क्यों धड़कने लगा था? वो तो अब किसी और शख्स से मोहब्बत का सोच भी नहीं सकती थी। फिर हाशिब के अंदाज, उफ। वो तेजी से किचन से बाहर चली गई। वो वहां ठहरना नहीं चाहती थी। नेक्स्ट सीन। रात के 2 बजे यकदम हाशिब के कमरे का दरवाजा खटका। अबरा ने मुंदी मुंदी आंखों से बेड की जानिब देखा, जहां अनाया और हाशिब गहरी नींद में थे। तेजी से उठकर अपना तकिया और चादर बेड पर रखी। शगुफ्ता और असफन नहीं जानते थे कि इस कमरे में वो दोनों कैसे रहते हैं, और ना ही कभी हाशिब और अबरा ने उन्हें भनक भी पड़ने दी थी। अनाया भी अनजान थी कि मम्मी रात में बेड पर उसके पास नहीं होती। उसने कपड़ों की शिकन ठीक करके दरवाज़ा खोला। सामने शगुफ्ता बेगम खड़ी थी। क्या हुआ मम्मी? वो परेशान हुई। शगुफ्ता परेशान लग रही थी। बेटा, इस्लामाबाद से भाई का फ़ोन आया है, मेरे मामू की डेथ हो गई है। सुबह ज़ोहर के बाद जनाजा है, तो हम इसी वक्त निकल रहे हैं। तुम हाशिब को जगा दो, घर के लॉक वगैरह चेक कर ले। वो जल्दी जल्दी उसे बताकर वापस मुड़ गई। वो इन्ना लिल्लाह पढ़ती हाशिब की जानिब आई। इतने महीनों में कभी उसे उठाने का इत्तफाक नहीं हुआ था, ना ही कभी उसका नाम लेकर बुलाने की नौबत आई थी। कुछ सोच कर बेड के करीब आई, जहां वो दाएं जानिब करवट लिए अनाया के गिर्द अपने बाजू का हसार किए लेटा था। सुने? वो थोड़ा सा झिझक कर इतनी आवाज में बोली कि अनाया न जाग जाए। हाशिब टस से मस न हुआ। झुंझुला कर हाथ मड़ोड़े। क्या करूं? बेचैनी उरूज पर थी। आखिर हाथ बढ़ाकर उसका कंधा होले से हिलाया, मगर बेसुध। उफ तौबा! क्या मुर्दों से शर्त बांध कर सोते हैं इतनी गहरी नींद? वो दांत पीस कर बुड़बुड़ाई। पहले उसका बाजू अनाया के ऊपर से हटाया ताकि जोर से हिलाए तो कहीं अनाया न उठ जाए। हाशिब उठे भी। अब की बार उसके कान के करीब मुंह करके जोर से कंधा हिलाया। क्या हो गया है? वो एकदम हड़बड़ा कर उठा। अबरा तेजी से पीछे न होती तो यकीनन दोनों के सर जोर से टकराते। मम्मी के इस्लामाबाद वाले मामू की डेथ हो गई है, अभी कॉल आई है। डैडी और मम्मी इस्लामाबाद के लिए अभी निकल रहे हैं। आप जरा सारे घर के लॉक्स लगा लें। उसने तफसील बताई। कितनी गहरी नींद है आपकी? वो जो बेड से उतरकर स्लीपर पहन रहा था, उसकी बात पर मुस्कुरा कर उसकी जानिब देखा, जो सोफे पर बैठी उसी को देख रही थी। अभी तक कोई नींदें चुराने वाली जो जिंदगी में नहीं आई। उसकी शरारत भरी आवाज पर एक साकित निगाह उसने हाशिब पर डाली, जो कमरे से बाहर जा रहा था। सर झटक कर दिमाग में आने वाले ख्यालात से जान छुड़ाई और खुद भी बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। परसों इंशाल्लाह वापसी हो जाएगी हमारी। 2 दिन बाद रोज़े हैं। तुम खुद को ज्यादा कामों में मत थकाना, और हाशिब तुम कल जरा जल्दी आ जाना। परेशान नहीं करना मेरी बेटी को। गाड़ी में बैठते हुए शगुफ्ता ने दोनों को हदायत दी। जैसे आपका हुक्म। उसने माँ के सामने सर खम किया। अच्छा बेटा, अल्लाह की अमान में। वो उन्हें प्यार करती गाड़ी में बैठ गईं। मम्मी पहुंच के कॉल कर दीजिएगा। दरवाज़ा बंद करने से पहले अबरा ने उन्हें ताकीद की। ज़रूर बेटा। वो दोनों उनकी गाड़ी गेट से निकलने तक पोर्च में ही खड़े रहे। जैसे ही गाड़ी निकली और चौकीदार ने दरवाज़ा बंद किया, वो दोनों अंदर की जानिब बढ़े। अबरा सीढ़ियाँ चढ़कर कमरे में आ गई, जबकि हाशिब सब लॉक्स चेक करने लगा। अभी वो अपना तकिया और चादर वापस सोफे पर रख रही थी कि हाशिब कमरे में आ गया। मैं कोई खूनख्वार शहजादा नहीं जो आपको बेड पर लेटने से खा जाएगा। अपनी जगह पर आकर लेटते वो उसे लतीफ सा तंज कर गया। अबरा बेइख्तियार हंस पड़ी। शहजादे खूनख्वार नहीं होते, शरारत से कहती उसकी तस्सीह करने लगी। हाशिब ने कड़ी नजर उसके मुस्कुराते चेहरे पर डाली। इस बात पे कितने दांत निकले हैं? चलो आपको और खुश करने के लिए खूनख्वार जिन कह देता हूं। आप खुश? लेटते हुए उसका चेहरा नजरों के हसार में रखा। अब की बार वो खिलखिलाई। दैट्स बेटर।
मुस्कुराते हुए लाइट ऑफ करती अपनी जगह पर लेट गई। हाशिब ने गहरी सांस भरी और करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगा। मम्मी, बाबा अभी तक नहीं आए। अगले दिन बजाय शाम में आने के रात 10 बजे तक भी हाशिब घर नहीं आया था। पहले 2 मर्तबा ऑफिस कॉल करने पर अबरा को पता चला कि मीटिंग चल रही है और अब 10 बज चुके थे। वो इतना गैर जिम्मेदार तो नहीं था। वो दोनों इस वक्त अकेली थीं। काम करने वाले लड़के और मासी दोनों को वो उनके क्वार्टर्स में भेज चुकी थी। चौकीदार अलबत्ता गेट पर ही मौजूद था, लिहाजा खौफजदा होने की बात नहीं थी। मम्मी, आप बाबा को मोबाइल पर कॉल कर लें। अनाया हाशिब को बुरी तरह मिस कर रही थी। अनाया की बात पर उसने थूक निगला। उसके पास तो हाशिब का नंबर ही नहीं था, ना कभी लेने की उसने ज़रूरत महसूस की थी। फिर ख्याल आया कि डैडी ने सबके नंबर्स डायरी में लाजमी लिखे होते हैं। जल्दी से नंबर निकाल कर मिलाया। बेल जाती रही मगर वो उठा नहीं रहा था। दोबारा ऑफिस के नंबर पर कॉल की तो पता चला कि वो तो 9 बजे का जा चुका है। अबरा की परेशानी अब उरूज पर थी। तरह तरह के वसवसे उसे सताने लगे। क्या हुआ अम्मी? अनाया बमुश्किल नींद भगा रही थी। कुछ नहीं, बाबा फ़ोन नहीं उठा रहे। आप सो जाओ बेटा, बाबा आ जाएंगे थोड़ी देर तक। उसे तसल्ली देते अपना दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। नहीं, बाबा आएंगे तो फिर सोऊंगी, वो जिद्दी लहजे में बोली। टांगे सोफे पर रखे, सर पास बैठी अबरा की गोद में रखे वो नींद से लड़ रही थी। अबरा कुछ देर पहले ही नमाज पढ़कर फारिग हुई थी। जल्दी जल्दी जो कुछ समझ आया पढ़ना शुरू कर दिया। दिल था कि खौफ में मुब्तला हुआ जा रहा था। अभी ज्यादा अरसा तो नहीं हुआ था जब इसी तरह सारिम रात में देर से ऑफिस से निकला था और फिर कभी घर वापस नहीं आ सका था। वो खौफ से आंखें मीच गई। नहीं अल्लाह, प्लीज नहीं, मैं अब दोबारा इसी तकलीफ की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। मुझसे अब ये सहारा मत छीने, प्लीज अल्लाह। दिल में दुआएं और मुंह पर विर्द जारी था कि इतनी देर में बाहर हॉर्न की आवाज आई। वो दोनों तेजी से बाहर की जानिब लपकीं। पोर्च में गाड़ी आते देखकर वो लॉन के पास बनी सीढ़ियों के पास ही रुक गईं। हाशिब गाड़ी से उतरकर उसे लॉक करके उन दोनों की जानिब देखता तेजी से उनकी जानिब बढ़ा, मगर अबरा तो उसकी शर्ट पर लगे खून को देखकर हवास बाख्ता हो गई। ये क्या हुआ है? क्या हुआ है आपको? आप ठीक है? उसे लगा अब उसके हवास जवाब दे जाएंगे। हाशिब के बाजुओं और सीने को टटोलते वो खौफ से कांपती आवाज में बमुश्किल कह पा रही थी, अबरा अबरा, मैं ठीक हूँ यार। वो उसे संभाल नहीं पा रहा था जो अपने मुंह पर हाथ रखे फटी फटी आंखों से उसकी खून आलूद शर्ट को देख रही थी। ये क्या हुआ है? ये खून कैसा है? रोते हुए वो उसकी शर्ट को देखकर बोली। अंदर चलें, बताता हूँ। अनाया भी माँ के रिएक्शन पर खौफजदा हो रही थी। अबरा अंदर चलें। वो उसके कंधों पर हाथ रखे जैसे उसे घसीट कर अंदर लाया। अबरा को लगा उसके कदमों से जान निकल गई हो। अंदर लाकर उसे सोफे पर बिठाकर उसके लिए पानी लाया। मुझे बताएं, ये क्या हुआ है? कहाँ चोट लगी है? कैसे हुआ ये सब? उसका रोना खत्म होने में नहीं आ रहा था। हाशिब उसके अंदाज पर खुद को रोक नहीं पाया। उसके करीब 2 जानों बैठकर उसके चेहरे को थाम कर अपने लब उसके माथे पर रख दिए, जिसके आंसू भल भल गिर रहे थे। मैं ठीक हूँ। एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, उसे लेकर हॉस्पिटल गया था, उसी का खून लग गया है, कहते साथ ही अपनी शर्ट उतार कर उसे दिखाया। कहीं कोई चोट नहीं थी। कर्ब से आंखें भींच कर वो भी सोफे से उतरकर नीचे बैठती, मुंह पर हाथ रखे हाशिब के बाजू पर सर रखे बिलक बिलक कर रो दी। दूसरे बाजू के हल्के में उसने डरी सहमी अनाया को लिया। मैं बहुत डर गई थी हाशिब, बहुत ज्यादा। बमुश्किल अपने आंसुओं पर बंद बांध कर उसके बाजू से सर उठाकर वो उसकी जानिब देख कर बोली। हाशिब को लगा आज वो अपना सब कुछ उसके आगे हार गया है। आपने फोन भी नहीं उठाया। वापस सर उसके बाजू पर रखे, एक हाथ से मजबूती से वही बाजू थामे, वो अब भी खौफ से कांप रही थी। बस निकले तो एक्सीडेंट हो गया। मुझे कॉल अटेंड करने का टाइम नहीं मिला, सोचा आकर ही आपको बताऊंगा। अनाया पर अब नींद का गलबा तारी हो रहा था। अनाया को नींद आ रही है। उसका दिल तो नहीं कर रहा था कि ये लम्हा कभी खत्म हो, मगर झूलती अनाया की खातिर उसने अबरा से कहा। आहिस्ता से वो हाशिब से अलग हुई।
अनाया को गोद में लिया। खाना खाएंगे? जाने से पहले पूछा। नहीं, ऑफिस में खा लिया था। वह उसे उठते देखकर खुद भी उठता दरवाजे लॉक करने मुड़ा। कमरे में आकर अनाया को बेड पर लिटाकर वो भी साथ लेट गई। उसे लगा अभी भी उसके असाब झुंझुला रहे हों। इन चंद लम्हों में वो जिस ज़हनी अजियत से गुजरी थी वो ही जानती थी। किसी अपने के छिन जाने का खौफ बड़ा शदीद था। अभी वो अपनी कुछ देर पहले की कैफियत को ही सोच रही थी कि हाशिब कमरे में दाखिल हुआ। एक खामोश नज़र उस पर डालकर वो वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। अबरा के असाब रिलैक्स हुए तो नींद का गलबा तारी होने लगा। आहिस्ता से सर अनाया के करीब रखे वो आंखें मूंद गई। हाशिब जिस वक्त शावर लेकर बाहर आया, अबरा गहरी नींद में सो चुकी थी। वह सोच भी नहीं सकता था कि अबरा उसके लिए इस कदर भी परेशान हो सकती है। जिस तरह उसने रिएक्ट किया था, हाशिब का दिल किया उसे खुद में समेट ले। क्या उसके महसूसात भी हाशिब के लिए बदलने लग गए थे? लाइट ऑफ करता वो बेड पर आकर लेटा। कुछ देर उसे सोते हुए देखता रहा। उसके गाल पर आने वाले बालों को हाथ बढ़ाकर पीछे हटाया। दिल किया था कि आज उसे बता दे वो उसके लिए कितनी खास हो चुकी है, और उससे पूछे क्या वो भी उसके लिए इतना ही अहम हो गया है कि वो इसके लिए यूं बेइख्तियार हो गई, इतने आंसू बहा डाले। जिस तरह तशक्कुर का एहसास लिए वो उसके बाजू से लिपटी थी, वो एहसास अब तक उसके बाजू पर वैसे ही तरोताज़ा था। उसे देखते देखते हाशिब को कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। रात में किसी पहर उसकी आंख खुली तो अपना बाजू किसी की गिरफ्त में महसूस किया। मुंदी आंखों से जैसे ही दाएं जानिब निगाह गई तो अपना बाजू अबरा के हाथ की मजबूत गिरफ्त में देखा। न जाने रात के किस पल अनाया के ऊपर रखे हाथ को बढ़ाकर उसने मजबूती से हाशिब का बाजू थाम लिया था, जैसे उसे कहीं जाने न देना चाहती हो। हाशिब ने अब की बार पूरी आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा। क्यों जान लेने के दर पे हो? होले से सरगोशी करते उसका हाथ थाम कर लबों से लगाया, फिर उसी हाथ पर अपना हाथ रख दिया। कभी के सुने हुए कुछ अल्फाज उसके जहन के पर्दे पर झिलमिलाए। I watched you sleeping quietly in my bed. You don't know this now, but there is something that need to be said, and it's all that I can hear. It's more than I can bear. What if I fall and hurt myself? Would you know how to fix me? What if I went and lost myself? Would you know where to find me? If forgot who I am, would you please remind me? Oh, 'cause without you, things go hazy. और उसे लगा था अब अबरा के बिना हर चीज़ वाकई धुंध में लिपट जाएगी। वो उसकी ज़िंदगी का लाज़मी जुज़ बन गई थी। उसे लगा अब कुछ ही वक्त रह गया है उसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार करने में। सुबह वो काफ़ी देर तक सोती रही। आँख खुली, नज़र सीधी हाशिब की साइड वाली जगह पर गई तो वो खाली थी। रात वाला खौफ अब भी उसके दिल में बराजमान था। तेज़ी से उठकर टाइम देखा तो दिन के 11 बज रहे थे। इसका मतलब है हाशिब मुझे जगाए बगैर ऑफिस चले गए हैं, उसने दिल में सोचा। अनाया भी अभी तक सो रही थी। मोबाइल उठाकर हाशिब को फ़ोन मिलाया। रात में ही उसका नंबर डायरी से सेव कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम। हाशिब की ज़िंदगी से भरपूर आवाज़ सुनकर अजीब सा तमानियत का एहसास जागा था। वालेकुम सलाम, आपने मुझे उठाया ही नहीं, नाश्ता किया था? फिक्रमंद सा लहजा हाशिब को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। कब वो उसके लिए इतना अहम हुआ था वो जान ही नहीं सका। जी जनाब, नाश्ता कर लिया था। आप रात में इतनी डिस्टर्ब रही थी कि सुबह मेरा दिल नहीं किया कि आपको उठाकर आपकी नींद खराब करता। सोचा बेगम थोड़ी देर सो जाएं तो शायद कुछ तबीयत बेहतर हो। हाशिब का मीठा लहजा आज उसे और भी मीठा लगा था। लफ्ज़ बेगम ने उसे साकित किया था। अबरा, जिंदगी में हादसात आते हैं मगर उन्हें खुद पर इतना तारी नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ कल मेरी भी गलती थी। जब ऑफिस से निकला था तब मुझे आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था, लेकिन मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि आप इतनी बुरी तरह परेशान होंगी। उस सब के लिए सॉरी।
نہ جانے وہ یہ سب کیوں کہہ گیا۔ ممی اور ڈیڈی ہوتے تو شاید اتنا پریشان نہ ہوتی، اکیلی تھی تو بس عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ آئی ایم سوری ٹو، مجھے ایسے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کا ایسے ریئیکٹ کرنا مجھے بڑا اچھا لگا۔ اس واقعے کا یہ فائدہ تو ہوا کہ آپ کو خونخوار جن کے ساتھ بیڈ پر لیٹنے سے کل رات ڈر نہیں لگا۔ ہاشم کی بات پر وہ مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ آپ خونخوار تو نہیں، وہ اس کی حمایت میں بولی، یعنی نرم دل شہزادہ ہوں۔ اب یہ نہ کہنا نرم دل شہزادے نہیں ہوتے۔ وہ اسے چڑھانے لگا۔ ہاں ہاں ہاں، نہیں، شہزادے نرم دل ہوتے ہیں، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو شہزادہ بننے کا اتنا شوق کیوں ہے۔ وہ بھی شرارت سے بولی، میں بادشاہ بننے کو بھی تیار ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ آپ میری ملکہ بنیں۔ اس کی بات پر وہ بلش کر گئی۔ اچھا، اب میں فون بند کر رہی ہوں، انایا کو ناشتہ دینا ہے۔ وہ صاف دامن بچا گئی۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اس کی حالت پر محسوس ہوتے وہ فون بند کر گیا۔ رمضان کے پہلے چند روزے تو بہت مصروف گزرے۔ سحری کی تیاری، عبادتیں اور پھر دن بھر افطاری کی تیاری میں گزر جاتا۔ ابرا نے رمضان کے بابرکت مہینے میں دل سے اپنے اور ہاشم کی بہتری کے لیے دعا کی۔ اسے لگا اب وہ اس رشتے کو محسوس کرنے لگ گئی ہے۔ دل میں کہیں کہیں یہ خیال جاگتا کہ کیا وہ سارم کے ساتھ بے وفائی تو نہیں کر رہی۔ یہی ایک سوچ اسے پوری طرح ہاشم کی جانب بڑھنے نہیں دے پا رہی تھی۔ اس کی اپنی زندگی میں حیثیت کو تو وہ اسی رات محسوس کر گئی تھی جب وہ دیر سے آیا تھا، مگر وہ اس سب کا سامنا ابھی کرنے کو تیار نہیں تھی۔ اس کے اندر ایک عجیب سی جنگ چھڑ رہی تھی۔ وہ صدق کے دل سے اللہ سے رہنمائی کی دعا مانگ رہی تھی۔ اس نے یہ رشتہ جوڑتے یہی سوچا تھا کہ بس وہ ہاشم کا نام اپنے نام کے ساتھ استعمال کرے گی، مگر اس کی زندگی میں وہ اس تمکرات سے شامل ہو جائے گا، یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ سارم کے بعد یہ سوچ چکی تھی کہ اب وہ کسی اور مرد سے محبت نہیں کر سکتی، جبکہ ہاشم نہ صرف اسے محبت کی جانب کھینچ رہا تھا بلکہ وہ آہستہ آہستہ اس کی پوری ذات پر قابض ہو رہا تھا۔ اس رات ہاشم کی پھپھو کے ہاں ان کی افطاری تھی۔ بہت سے رشتہ داروں اور دوست احباب کو بلایا ہوا تھا۔ لان میں بھرپور انتظام تھا۔ سفید اور فروزی ٹراؤزرز میں دوپٹہ کرینے سے سر پر لیے موتیوں کے خوبصورت اویزے پہنے وہ ہاشم کے لیے امتحان بنی ہوئی تھی، جو خود بھی وائٹ شلوار قمیض میں بے حد وجیح لگ رہا تھا۔ ہلکی سی شیو نے اس کی خوبصورتی کو کچھ اور بڑھا دیا تھا۔ ہاشم سے نکاح کے بعد ابرا پہلی مرتبہ کسی گیٹ ٹوگیدر میں آئی تھی۔ خوشگوار ماحول میں افطاری کی گئی، ساتھ ہی بوفے کا انتظام بھی تھا۔ وہ انایا کو ایک ٹیبل پر لیے کھانا کھلا رہی تھی کہ اپنے پیچھے سے آتی کچھ عورتوں کی باتوں پر سن رہ گئی تھی۔ تم نے دیکھا ابرا کو؟ ایک عورت کی آواز آئی۔ ہاں، اور ہاشم کو دیکھا ہے؟ اف، مجھے تو افسوس ہوتا ہے کیسے ماں باپ نے اپنے بیٹے پر بہو اور پوتی کو ترجیح دے دی۔ بیچارہ ہاشم ماں باپ کے مجبور کرنے پر بھابھی کے پلے بندھ گیا۔ تمہیں یاد ہے کتنی دوستی تھی ہاشم اور ثانیہ کی؟ ایک دوسرے کے لیے بہترین تھے۔ بیچاری ثانیہ بھی اتنی دل برداشتہ ہوئی کہ ملک ہی چھوڑ گئی۔ یہ آواز ثانیہ کی خالہ کی تھی۔ میں نے تو سنا ہے کہ وہ اپنے کسی کورس کے لیے وہاں گئی ہے۔ ارے نہیں، کورس وورس تو ایک بہانہ تھا۔ وہ اتنی ڈپریس تھی ہاشم کے نکاح والی خبر پر کہ کورس کا بہانہ بنا کر اس ملک سے ہی چلی گئی۔ اور ہاشم کو دیکھو نا، کٹا کٹا سا ہے ابرا سے۔ ظاہر ہے کتنا مشکل ہے اپنے بھائی کی بیوی کو بیوی ماننا۔ ان کی باتوں سے ابرا کو لگا اس کا دل چیر دیا ہو کسی نے۔ جیسے تیسے انایا کو کھانا کھلا کر وہ شگفتہ کے پاس گئی۔ ممی چلیں اب؟ وہ خود پر بڑی مشکل سے ضبط کر رہی تھی، ورنہ دل کر رہا تھا یہیں پر پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ اگر یہ سب سچ تھا تو وہ اب تک بے وقوف بنتی رہی تھی، ہاشم کے ہاتھوں یا اپنے دل کے ہاتھوں۔ وہ تو شاید ہمدردی کر رہا تھا جسے اس نے کوئی اور ہی رنگ دے دیا تھا۔ وہ پچھتا رہی تھی اب۔ شگفتہ ہاشم کی پھپھو کی نند کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ اسی لمحے ہاشم بھی ان کے قریب آیا۔ ابرا کو دیکھ کر اسے محسوس ہوا جیسے وہ کچھ اپسٹ ہے۔ ارے ہاشم، پھر کب انایا کے بہن یا بھائی آ رہے ہیں؟ ہاں، اب تو ہمیں کسی اچھی سی خوشخبری کا انتظار ہے بس۔ ان کی بات سن کر ابرا کا دل کیا یہاں سے ابھی اور اسی وقت بھاگ جائے۔ پتہ نہیں لوگوں کو دوسروں کی زندگی کے بارے میں جاننے کا اتنا شوق کیوں ہوتا ہے، اس نے تلخی سے سوچا۔ انشاءاللہ جلد ہی۔
اصل میں بیگم اتنی نازک سی ہیں، ان پر فی الحال عنایا کی ہی ذمہ داری کافی ہے۔ ابرا کے کندھوں پر بازو پھیلاتے اسے خود سے قریب کرتے وہ نہایت محبت سے بولا، بھائی محبت کرنے والا شوہر ہو تو تم جیسا۔ وہ حاشب کو سراہنے لگی۔ ابرا کو حاشب کا بازو اس لمحے بوجھ محسوس ہوا۔ اچھا بھائی اب ہمیں اجازت دو، عنایا کو بھی شدید نیند آ رہی ہے۔ شگفتہ بیگم نے اٹھتے ہوئے اجازت لی۔ حاشب بھی ان خاتون سے ملنے کے لیے آگے بڑھا۔ کندھے سے ہاتھ ہٹتے ہی ابرا کو لگا اس نے اب کھل کر سانس لیا ہے۔ اس ماحول سے اس کا دل شدید گھبرا رہا تھا، دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جلد از جلد یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ آپ کو وہ فضول بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور نہ ہی وہ فضول حرکت۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ حاشب پر برس پڑی۔ شگفتہ اور اسفند اپنی گاڑی میں تھے جبکہ وہ حاشب کے ساتھ اس کی گاڑی میں موجود تھی۔ عنایا دادا اور دادو کے پاس تھے۔ میں نے انہیں خاموش کروانے کے لیے وہ سب کہا تھا۔ میں جانتا ہوں ان خواتین کے پاس اسی طرح کے ٹاپک کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ آپ کو برا لگا ہے تو ایم سوری، وہ الجھتا ہوا مدھم سے لہجے میں بولا۔ ہاں بہت برا لگا تھا مجھے، اور آئندہ میں اس قسم کی کسی تقریب میں نہیں جاؤں گی۔ اس کے درست لہجے پر وہ ہکا پکا رہ گیا۔ کھانا کھانے سے پہلے تک وہ بالکل ٹھیک تھی۔ کیا ہوا ہے ابرا، کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ اپنے ددیال سے واقف تھا۔ وہ کسی کو خوش دیکھنے والوں میں سے نہیں تھے، اسی لیے وہ خود بھی بہت کم اس طرح کے گیٹ ٹوگیدرز میں جاتا تھا۔ اس کی گود میں رکھے ہاتھ پر اپنا بھاری ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے ہولے سے دبایا تھا، مگر ابرا تو جیسے پھٹ ہی پڑی تھی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، بس میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ بری طرح اس کے ہاتھ کو جھٹک کر وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سر سیٹ کی پشت پر رکھ کر خاموش ہوئی، جیسے اب مزید کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ حاشب کو سبکی محسوس ہوئی۔ غصے سے اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ اگلے دن افطاری سے کچھ دیر پہلے وہ گھر آ گیا تھا۔ کپڑے بدل کر لاؤنج میں آیا، مگر ماں کے علاوہ اور کوئی نظر نہیں آیا۔ ابرا اور عنایا کہاں ہیں؟ تمہیں نہیں پتا؟ انہوں نے حیرت سے اس سے سوال کیا۔ کیا مطلب، کیا نہیں پتا؟ وہ الجھا۔ وہ تو صبح ہی اپنی امی کی طرف چلی گئی تھی۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو بس اسی لیے کہہ رہی تھی کہ کچھ دن رہ کر آؤں گی، انہوں نے تفصیل سے بتایا۔ اس کے اندر اشتعال کی شدید لہر اٹھی۔ بس خاموشی سے ماں کو دیکھا۔ میں تھوڑی دیر لیٹنے جا رہا ہوں، تھکے ہوئے لہجے میں کہتا وہ سیڑھیاں چڑھ گیا۔ کمرے میں آتے ہی ابرا کا نمبر ملایا۔ جبڑے بھینچے وہ اس کے کال اٹھانے کا منتظر تھا۔ چھٹی بیل پر آخر کال پک ہو گئی۔ السلام علیکم، سپاٹ لہجہ سنائی دیا۔ وعلیکم السلام، اگر آپ نے جانا تھا تو کم از کم مجھے بتا ہی دیتی، نہ مجھے کوئی کال کی نہ کوئی میسج، اس نے شکوہ کیا۔ ممی سے پوچھ کر آئی ہوں۔ دوسری جانب لہجے میں کوئی لچک نہیں آئی۔ میں آپ کا کچھ نہیں لگتا؟ یہاں صرف ممی اور ڈیڈی سے ہی آپ کا رشتہ ہے؟ بلاخر وہ تیز لہجے میں بولا، جی انہی سے رشتہ ہے۔ دوسری جانب کا جواب سن کر اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ پھر اس گھر میں رہتے ہوئے میرے کمرے میں آپ کی موجودگی کس سلسلے میں ہے؟ وہ پھر سے کاٹ دار لہجے میں بولا۔ دوسری جانب ابرا نے بڑی مشکل سے آنکھوں میں امڈ آنے والے آنسو روکے۔ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے۔ کچھ سوچتے اس نے وہ سب کہنے کا فیصلہ کیا جو وہ رات سے اب تک سوچے ہوئے تھے۔ جی ضرور۔ حاشب کا غصہ کچھ تھما۔ آپ دوسری شادی کر لیں پلیز۔ مجھے اور عنایا کو صرف آپ کے نام کا ہی سہارا چاہیے۔ وہ آپ دے چکے ہیں، اس سے زیادہ کی ہمیں خواہش نہیں ہے۔ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی شروع کریں کسی ایسی لڑکی کے ساتھ جو آپ کو ڈیزرو کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ آپ کی زندگی خوشگوار ہرگز نہیں گزرے گی اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں یہاں امی کی طرف رہوں گی، اب واپس نہیں آؤں گی۔ ہاں آپ عنایا کو جب مرضی آ کر مل لیں اور کچھ دیر کے لیے لے کر جانا چاہیں تو بھی مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مگر اب ویٹ کیا کہہ رہی ہیں؟ دماغ ٹھیک ہے آپ کا؟ سوچے سمجھے بنا جو دل کر رہا ہے بول رہی ہیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ مجھے دوسری شادی کی ضرورت ہے؟ میں جانتی ہوں آپ یہ رشتہ صرف ممی ڈیڈی کے مجبور کرنے پر نبھا رہے ہیں، اور ظاہر ہے ایسا اب نارمل تعلق کوئی مجبور کرنے کے سبب ہی نبھا سکتا ہے، مگر میں آپ کو اجازت دیتی ہوں۔ مجھے آپ کی دوسری شادی سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ جب چاہیں کریں، اور نہ ہی میں کبھی آپ کی شادی شدہ زندگی پر اثر انداز ہوں گی۔ آپ نے میرے لیے ابھی تک جتنا کیا ہے میں تو اس کا احسان
نہیں اتار سکتی۔ ابرا، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیوں ایسی باتیں کر رہی ہو؟ کل تک تو ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ ابھی تک ایسا کچھ نہیں تھا۔ کیوں مجھے پاگل کرنا چاہتی ہو؟ میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ وہ اپنے اشتعال کو بمشکل قابو کر کے بولا، نہیں، آپ یہاں نہیں آئیں گے۔ اگر آئیں گے بھی تو میں کبھی بھی آپ سے نہیں ملوں گی۔ مجھے آپ سے اب کبھی زندگی میں سامنا نہیں کرنا۔ بس آپ جیسے چاہیں اپنی زندگی گزاریں، مجھے اس پر کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کر ہاشم نے کشن اٹھا کر سامنے دیوار پر دے مارا۔ ہیو یو گون میڈ؟ میں بالکل اس قسم کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ کیوں کر رہی ہوں ابرا؟ کوئی غلط فہمی ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ یار، اس طرح سے مت کرو۔ مجھے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں لے کر آنا، وہ ضبط کر کے بولا۔ میری باتوں کو اچھے سے سوچیں، میرے ساتھ زندگی گزار کر آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ میں سارم کی جگہ کسی کو نہیں دے سکتی۔ بہتر ہے آپ اپنی زندگی کا کوئی بہتر فیصلہ کر لیں۔ بس ایک ہی درخواست ہے، اپنے نام کو میرے نام سے کبھی مت چھینیے گا۔ روندی آواز میں کہتے اس نے موبائل بند کر کے آف کر دیا تھا۔ دوسری جانب وہ ششدر سا کھڑا رہ گیا، پھر غصے میں آ کر وہ تکیہ اٹھا کر دور پھینکا جو ابرا استعمال کرتی تھی۔ نیکسٹ سین۔ ہیلو مجنو، کیسے ہو؟ 2 دن ہو چکے تھے ابرا کو گئے ہوئے۔ اس کے تلخ جملوں کی باز گشت ہاشم کو شدید تکلیف سے دوچار کر رہی تھی۔ وہ نہ کچھ سن رہی تھی، نہ ہاشم سے ملنے کو تیار تھی، اور یہی بات ہاشم کو غصہ دلانے کے لیے کافی تھی۔ اس وقت بھی وہ آفس سے جلدی گھر آ کر اپنے کمرے میں منہ سر لپیٹے پڑا تھا۔ دروازہ نوک ہونے پر بھی اس نے کوئی توجہ نہ دی، پھر دروازہ کھلنے کی آواز پر بھی اس نے منہ پر سے تکیہ نہیں ہٹایا، مگر پھر کمرے میں گونجنے والی آواز نے اسے تکیہ ہٹانے پر مجبور کر دیا۔ وہ حیرت سے اٹھتا دروازے کے فریم میں کھڑی ثانیہ کو دیکھ کر بیڈ سے اترا۔ آ جاؤں؟ مسکراتے ہوئے اس نے اجازت لی۔ ہاں نا یار، آؤ۔ وہ اسے اندر آنے کا اشارہ کر کے لائٹ آن کرنے لگا۔ کب آئی تم؟ اسے سامنے والے صوفے پر بیٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ کل آئی ہوں۔ سیمسٹر میں تھوڑا سا بریک ملا تھا، سوچا جلدی سے پاکستان سے ہو آتی ہوں، عید بھی سب کے ساتھ گزار لوں گی۔ وہ اس کے کمرے کا جائزہ لیتی ہوئی بولی۔ اچھا کیا۔ بیڈ پر بیٹھتا وہ اس کے اقدام کو سراہنے لگا۔ بیگم کے میکے جانے پر اتنے اداس ہو؟ کچھ دیر پہلے ہی آئی تھی تو آنٹی نے بتایا میاں مجنو بیگم کی غیر موجودگی میں بڑے اداس ہیں، سوچا چلو تمہیں کمپنی دے دوں۔ پلیز ثانیہ، چینج دی ٹاپک۔ جس بیزاری سے وہ بولا، ثانیہ کو اس کی توقع نہیں تھی۔ کیا ہوا ہے؟ خیریت سے ہی گئی ہے نا ابرا؟ اس نے مشکوک انداز سے ہاشم کو دیکھا۔ میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، میری طرف سے جہاں مرضی جائے، اور نہ ہی مجھے اتنی فرصت ہے کہ کسی کے لیے جوگ لے کر بیٹھ جاؤں۔ سخت لہجہ ثانیہ کو بتا گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ ہاشم، سیدھی طرح بتاؤ کیا ہوا ہے؟ دیکھو فضول میں کوئی بیوقوفی مت کرو۔ بیوقوفی میں نہیں، وہ کر رہی ہے۔ اور پھر وہ شروع سے اب تک اسے سب بتاتا چلا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ میری حیثیت قبول کر رہی تھی، بہت حد تک وہ نارمل ہو چکی تھی۔ میری معنی خیزی میں کہی جانے والی باتوں پر اس کا بلش کرنا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اسے ہوا کیا ہے، کس نے اس کے دماغ میں یہ خناس بھرا ہے۔ وہ مجھ سے ملنے کو تیار نہیں ہے۔ ممی کو بھی شک ہو گیا ہے کہ کوئی مسئلہ ہے، مگر میں نے اب سوچ لیا ہے کہ ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ اسے بڑا شوق ہے اکیلے زندگی گزارنے کا، تو وہ رہے اکیلی۔ اب میں واقعی دوسری شادی کروں گا۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں اگر میں تمہارے گھر رشتہ بھیجوں؟ ثانیہ، جو ابھی اس کی باتوں کو ہی سوچے جا رہی تھی، آخر میں کی جانے والی آفر پر اس کا دل کیا ہاشم کا سر پھاڑ دے، اور پھر برملا اس نے کہہ بھی دیا، سر توڑ دوں گی تمہارا اگر کوئی بکواس کی تو۔ وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرنے کی بجائے تم اس سے ضد باندھ رہے ہو، یہ ہے تمہاری محبت؟ وہ تعصب سے اسے دیکھ کر بولی۔ ہاں، کیونکہ میں اسے ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ میری محبت کو وہ ہمدردی اور ترس میں لپٹا کر میرے منہ پہ مارے۔ میں اس سے بات کرتی ہوں، ثانیہ نے کچھ سوچ کر کہا۔ نہیں، اب کوئی اس سے کوئی بات نہیں کرے گا، اب اس کے پاس میری دوسری شادی کا کارڈ ہی جائے گا، پھر اس کا دماغ سیدھا ہوگا۔ وہ اب تک غصے میں تھا۔ شٹ اپ ہاشم، خبردار تم نے ایسی کوئی اہم کانہ حرکت کی تو۔ وہ اسے ٹوک کر بولی، پھر کچھ اور کہنے سے پہلے اس کے کمرے سے اٹھ کر باہر گئی، مگر دل میں سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ نیکسٹ سین۔
وہ कब से खामोश कमरे में लेटी थी। खटके की आवाज़ पर दरवाजे की जानिब देखा तो महाजबीन बेगम यानी उसकी अम्मी कमरे में दाखिल हुई थीं। जब से आई थी अजीब परेशान थी, उनको कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। पहले पहल तो वो यही समझी कि वैसे ही रहने आई है, मगर कल शगुफ्ता ने जब उनसे फ़ोन पर पूछा कि उनकी तबीयत अब कैसी है तो वो हैरान रह गई। मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों, आपको किसने कहा कि मैं बीमार हूँ? वो उलझन भरे अंदाज में बोली। उलझ तो शगुफ्ता भी गई थी। मुझे अबरा ने कहा था कि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं तो कुछ दिन रहने जा रही हूँ। मैं मसरूफियत की वजह से आपको कल फ़ोन नहीं कर सकी, उन्होंने तफसील से बताया। अच्छा, वो परेशान हुई। चलिए कोई बात नहीं, आपसे मिलने को दिल कर रहा होगा। शगुफ्ता बेगम ने यकदम बात बनाई। 2-4 और बातें करने के बाद उन्होंने फ़ोन रख दिया। अब इस वक्त वो अबरा से असल वजह पूछने आई थी। वो उन्हें बेड की जानिब बढ़ता देखकर उठ बैठी। अबरा, क्या बात है बेटा, जब से आई हो परेशान हो? हाशिब ठीक है? उसके पास बैठते उसके घुटने पर हाथ रखकर उन्होंने तशवीश से उसे उसके जर्द मुरझाए हुए चेहरे की जानिब देखा। कुछ नहीं हुआ अम्मी, मैं ठीक हूँ। फिर इस तरह से सारा दिन कमरे में क्यों पड़ी रहती हो? हौला रही हो तुम मुझे। अपना चेहरा देखा है तुमने, किस कदर सर्द और बेरौनक हो रहा है? कोई परेशानी की बात है तो मुझे बताओ। उन्होंने तफक्कुर से उसके बाल संवारे। कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। उसने उन्हें टालना चाहा। अच्छा, अपने घर कब जाना है? उन्होंने वैसे ही पूछ डाला कि आखिर कुछ तो बताएगी। आपको इतनी भारी लग रही हूँ, न रूठे लहजे में वो बोली। बेवकूफ़, बेटियां माँ बाप को कभी भारी नहीं लगती, मगर यूं आकर बैठना भी अजीब सा लगता है। बेटियां शादी के बाद अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। उनकी बात पर उसने एक खामोश नज़र उन पर डाली। मैं अब कभी कहीं नहीं जाऊंगी। उनकी बात पर उनका शक यकीन में बदल गया था। क्या फजूल बात कर रही हो? उन्होंने उसे डांटा। सही कह रही हूँ अम्मी, मेरा उस घर में कयाम बस यहीं तक था। अब मुझे कभी वहां वापस नहीं जाना। वो घर मेरा नहीं है। क्या आप मुझे यहाँ रख लेंगी? शादी के बाद बेटियां किस कदर मजबूर हो जाती हैं कि वो घर जहाँ उम्र का आधा हिस्सा गुजरा होता है, शादी के बाद वहाँ ज्यादा देर रहने पर भी दुनिया के एतराज़ात का मुंह खुल जाता है। वो घर अजनबी लगता है, जहाँ रहने के लिए भी माँ बाप की इजाज़त लेनी पड़ती है। सही कहते हैं, औरत का कोई घर नहीं होता। और ये बात आज अबरा को सच लग रही थी। मेरी जान, तुम जब तक चाहे रहो, मगर मुझे ये बताओ कि हुआ क्या है आखिर? वो बेबसी से उसको देख रही थी, जिसकी आंखों में अब आंसू जमा होने लगे थे। इससे पहले कि वो कुछ कहती, दरवाजे पर नॉक हुआ। दोनों की नज़र दरवाजे की जानिब उठी, जहां सानिया चेहरे पर मुस्कुराहट लिए खड़ी थी। अरे सानिया, कब आई तुम? अबरा तेजी से आंखें साफ करते हुए बेड से नीचे उतरकर उसकी जानिब बढ़ी। बस यार, कुछ दिन पहले ही आई हूँ। ताई जान की तरफ गई तो पता चला तुम यहाँ हो, सोचा यहीं आकर मिल लूं। वो मुस्कुराते हुए पहले अबरा से और फिर महाजबीन से मिली। बैठो बेटा, तुम इसके साथ गपशप करो, मैं कुछ खाने को भेजती हूँ। महाजबीन मोहब्बत से उसे देखती बाहर की जानिब बढ़ी। आंटी प्लीज ज्यादा तकल्लुफ मत कीजिएगा, और मेरी परी को भी भेज दें, बहुत याद आती है वो। मुस्कुराते हुए वो अनाया का जिक्र मोहब्बत से करने लगी। जरूर, बस नाना के पास है, अभी भेजती हूँ। और मैडम, तुम यहाँ क्यों टेढ़े डाल के बैठी हो? वो पहले भी अबरा के साथ बहुत बेतकल्लुफ थी, अब भी उसी अंदाज में बात कर रही थी। बस वैसे ही वो दोनों इस वक्त अबरा के बेड पर आमने सामने बैठी थीं। अबरा, क्यों बेवकूफ़ी कर रही हो? वो मलामत भरी नज़रों से उसे देख कर बोली। क्या क्या मतलब? वो नज़रें चुरा गई। तुम अच्छी तरह जान गई हो कि क्या मतलब। वहाँ वो गुस्से में भरा बैठा है, आखिर हुआ क्या है? वो उसका हाथ मोहब्बत से थाम कर बोली। मैं उन्हें सूट नहीं करती सानिया, और ये मैं नहीं, लोग कहते हैं। फिर वो सब अबरा बताती चली गई जो उस शाम उसने सानिया की खाला और उनके साथ बैठी खातून को कहते सुना था। सानिया उसकी बातें सुनकर सर पकड़ के बैठ गई। तुम खुद सोचो सानिया, अभी तो मैं हाशिब से शादी के बाद पहली बार किसी गेट टुगेदर में गई थी। अगर हम इकट्ठे रहे तो न जाने कितनी बार ऐसे सब लोगों का सामना करना पड़ेगा, और इसमें झूठ भी नहीं है। हाँ, हाशिब मेरा ख्याल रखते हैं, मगर ये हमदर्दी है, और इस सब के लिए मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ, मगर सारी जिंदगी उनको जानबूझकर अपने साथ जोड़े रखना उनके साथ ज्यादती है। और सानिया, मैं जानती हूँ तुम्हारी और हाशिब की बहुत अच्छी दोस्ती है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बेहतरीन हो। मुझे इस सब से कोई एतराज़ नहीं होगा, वैसे भी मेरे लिए सारिम की यादें काफ़ी हैं।
میں سارم کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا چاہتی، پلیز ثانیہ۔ وہ اسے مناتے مناتے یہ بھول جانا چاہتی تھی کہ اس کا اپنا دل اس وقت ماتم کر رہا تھا۔ بس بس کرو ابرا، بے وقوفوں کی سردار ہو تم۔ میں اور حاشب صرف اچھے دوست ہیں، ہمارے درمیان کبھی بھی محبت کا کوئی سلسلہ نہیں رہا۔ کتنے سال ہماری منگنی رہی، مگر اس کا اور میرا دل کبھی ایک دوسرے کے لیے ویسے نہیں دھڑکا جیسے ایک خاص شخص کے لیے دھڑکنا چاہیے۔ منگنی سے پہلے اور بعد تک بھی ہم بس دوستوں کی طرح رہے، کبھی اس نے مجھے اور میں نے اسے آئی لو یو تک نہیں کہا، اور میں اور وہ صرف اچھے دوست تھے اور ہیں۔ پلیز ہمارے رشتے کو تعصب کی اینک لگا کر مت دیکھو۔ اس کے چہرے پر کبھی مجھے دیکھ کر وہ چمک نہیں آئی جو تمہارے صرف ذکر کرنے پر آتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں تمہارے ذکر پر صرف محبت نظر آتی ہے۔ ڈونٹ بی سلی ابرا، وہ تم سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت کے لیے ہمدردی اور ترس جیسے بوسیدہ لفظ استعمال مت کرو، وہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے انعام ہے۔ ابرا ششتر بس اسے سنتی جا رہی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا ثانیہ، وہ ٹرانس کسی کیفیت میں بولی تھی۔ ایسا ہو چکا ہے میڈم، وہ اپنی بات پر زور دے کر بولی۔ یہ سارم سے بے وفائی ہوگی اور میں ایسا نہیں کر سکتی، لوگ کیا کہیں گے؟ وہ جیسے اپنے خدشات بتانے لگی۔ دیکھو ابرا، تمہیں کبھی حاشب نے کہا کہ سارم سے محبت کرنا چھوڑ دو؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی یہی سچی محبت کافی نہیں تمہارے لیے کہ اس نے تمہیں کبھی سارم کی یاد سے زبردستی پیچھا چھڑانے کو نہیں کہا، تمہیں کبھی سارم کا ذکر کرنے سے منع نہیں کیا؟ ابرا، سارم ایک خوبصورت خواب تھا، جبکہ حاشب ایک خوبصورت حقیقت ہے۔ اللہ نے تمہیں حاشب سے ہی ملانا تھا، بس سبب سارم بنا۔ پلیز اتنے مخلص انسان کی محبت کے ساتھ یہ سب مت کرو، وہ تمہارے بغیر بالکل ادھورا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب اس نے تمہاری تکلیفوں کو سمیٹا، اسے تکلیفوں سے دو چار مت کرو، وہ تمہارے علاوہ کسی کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا، حتیٰ کہ میرے ساتھ بھی نہیں۔ یہ سب اللہ کا حکم ہے، اس کی حکمت سمجھ کر قبول کر لو۔ اپنے ساتھ، عنایا کے ساتھ اور خاص طور سے حاشب کے ساتھ کوئی ناانصافی مت کرو۔ ثانیہ کا ہر لفظ اسے سچا لگا۔ اور جہاں تک لوگوں کی بات ہے تو مجھے افسوس ہے کہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں ہم صرف نام کے مسلمان ہیں۔ جس فعل کو ہمارے اسلام نے جائز قرار دیا ہے، ہم اس پر اپنے ہی فتوے لگا کر اسے کسی کے لیے گناہ بنا دیتے ہیں۔ اگر بیوہ کی شادی کرنا گناہ ہوتا تو ہمارا مذہب کبھی اس کی اجازت نہ دیتا، وہ مذہب جو ہر مذہب سے افضل ہے۔ لوگوں کا تو کام ہی باتیں بنانا ہے۔ کوئی کماری کیوں بیٹھی ہے، جس کی شادی ہو گئی اس کے بچے کیوں نہیں ہو رہے، جس نے طلاق لے لی وہ بدکردار بن گئی۔ ابرا، یہاں قدم قدم پر لوگ باتیں بناتے ہیں، اپنی زندگی کو لوگوں کی باتوں کی نظر مت کرو۔ ہم ہر وقت ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے، اور نہ یہ لوگ کبھی خوش ہونے والوں میں سے ہیں۔ ایسے لوگوں کا کام ہی دوسروں کی تکلیف کو بڑھانا ہے، دوسروں کو تکلیف دینا ہے اور پھر اس پر خوش ہونا ہے۔ سو جسٹ لیو دیم، اپنی زندگی کی خوشیوں کو ہاتھ بڑھا کر حاصل کر لو۔ حاشب بہت لکی ہے کہ ان کی زندگی میں تم جیسا مخلص دوست ہے۔ ابرا نے محبت سے اس کے ہاتھوں کو دبایا۔ وہ تو ہے، خیر میں تمہاری بھی دوست ہوں، ڈونٹ وری۔ جب وہ بدتمیز تمہیں تنگ کرے مجھے کال کر کے اسے سیدھا کرنے کے گن پوچھ لینا۔ وہ آنکھ دباتے کھلکھلائی۔ کہتی ہو تو اس گھامڑ کو کہتی ہوں تمہیں آ کر منا لے، وہ شرارت سے بولی۔ ثانیہ، میں نے بہت بدتمیزی کی تھی ان سے، وہ کچھ گھبرا کر بولی۔ بھائی اب یہ تم جانو اور تمہارا میاں، اس نے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ نیکسٹ سین۔ ہیلو۔ وہ آفس میں بے حد مصروف تھا، پھر بھی موبائل پر ثانیہ کی کال دیکھ کر پک کر لی۔ ہائے، واٹس ایپ پر ایک وائس میسج بھیج رہی ہوں، جتنے بھی مصروف ہو سب کام ترک کر کے صرف وہ میسج سن لو، کہتے ساتھ ہی اس نے کال کاٹ دی۔ وہ چونکا، ساتھ ہی واٹس ایپ پر وائس میسج بلنک کرنے لگا۔ اس نے ہینڈ فری لگا کر پلے کیا اور جو آواز اسے سنائی دی وہ اسے ہر کام فراموش کرا گئی۔ ثانیہ نے اس دن کی اپنی اور ابرا کی ساری گفتگو موبائل میں ریکارڈ کر لی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ حاشب اس قدر بدگمان ہو چکا ہے کہ بآسانی مانے گا نہیں، سو اسے بہتر یہی لگا کہ کوئی ایسا ثبوت ابرا کا اسے دے کہ وہ اس کی بات سمجھ جائے، اور ثانیہ کا یہ آئیڈیا کام کر گیا۔ سب سننے کے بعد حاشب نے گہری سانس لی۔ ایک مرتبہ بتاتی تو صحیح۔ دل میں ابرا سے مخاطب ہوا، پھر ثانیہ کو کال ملائی۔ تھینکس۔ اسے اس وقت اس سے بہتر کوئی لفظ نہیں لگا۔
اچھا بس اب یہ فارمیلٹیز اپنے پاس رکھو، بہتر ہے کہ زبردستی صحیح مگر اس کے پاس جاؤ اور اسے منا لو۔ اب تو وہ بڑے آرام سے مان جائے گی۔ حاشب، اسے ایک سہارے کی بہت اشد ضرورت ہے، نہ صرف سہارا بلکہ محبت بھی۔ وہ بھی تم سے محبت کرتی ہے، بس اقرار کرنے سے ڈرتی ہے۔ اور کیا یہ ضروری ہے کہ وہ اقرار کرے؟ ویسے بھی محبت کا اقرار عورت کو زیب نہیں دیتا، وہ تو بس ہر پل اپنے عمل سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے۔ اوکے ڈیئر، آئی گیس کل چاند رات ہے، سو کل ہی جا کر میڈم کو لے آؤں گا۔ وہ پورا اپنا پروگرام ترتیب دینے لگا۔ دیٹس فینٹاسٹک، اور پھر عید پر جب میں تمہاری طرف آؤں تو دونوں ایک پرفیکٹ کپل کے روپ میں مجھے ملو۔ ثانیہ نے مسکراتے ہوئے اسے دل سے دعائیں دیں۔ انشاءاللہ۔ تصور میں ابرا کا معصوم سا چہرہ آیا۔ ممی، کیا ہم اب کبھی دادو کے گھر نہیں جائیں گے؟ وہ دونوں اس وقت لان میں ٹہل رہی تھیں۔ چاند نظر آ چکا تھا، ہر جانب گہما گہمی تھی سوائے ایک ان کی زندگی کے۔ وہ ویسے ہی ساکت اور جامد تھی۔ بہت مرتبہ اس نے سوچا کہ حاشب کو کال یا میسج کر کے سوری بول دے، مگر ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ عنایا بھی بے حد اداس تھی۔ شگفتہ بیگم اور اسفند صاحب نے بھی مکمل خاموشی اختیار کر رکھی تھی، وہ چاہتے تھے ان کے بچے اپنے مسئلے خود حل کریں۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، گیٹ پر بیل بجی۔ تھوڑی دیر بعد چوکیدار کوریئر کا ڈبہ اٹھائے ان کی جانب آیا، ہاتھ میں ایک بوکے بھی تھام رکھا تھا۔ بی بی، یہ حاشب بھائی کی طرف سے آئے ہیں، وہ ابرا کے قریب آ کر بولا، جو حیران نظروں سے چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ بابا نے بھیجے ہیں؟ عنایا نے خوشی سے نعرہ لگایا۔ وہ جلدی سے نیچے بیٹھ کر ڈبہ کھولنے لگی، جبکہ ابرا بوکے میں موجود کارڈ کی جانب متوجہ تھی۔ فار مائی اینگری برڈ، فرام یور نم دل شہزادہ۔ کارڈ پر لکھے الفاظ پڑھ کر وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ ممی، یہ دیکھیں، بابا نے میرے لیے گفٹ بھیجا ہے۔ عنایا خوبصورت سی فراک نکال کر چہک کر بولی، ساتھ میں چوڑیاں اور بینگلز بھی تھیں۔ ابھی وہ یہ سب دیکھ ہی رہی تھی کہ موبائل پر حاشب کا لنک جگمگانے لگا۔ اس نے دھڑکتے دل سے فون اٹھایا۔ میں باہر گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، عنایا کو آنٹی کے پاس چھوڑ کر ابھی آ جائیں، گھنٹے میں واپس آ کر اپنی چیزیں پیک کر کے واپسی کریں گے۔ بہت دن انکل اور آنٹی کا دماغ کھا لیا ہے آپ نے۔ سپاٹ لہجے میں دیے گئے حکم کے فوراً بعد کال کاٹ دی گئی۔ وہ ڈبہ اٹھائے عنایا کو اپنے پیچھے آنے کا کہتی اندر کی جانب بڑھی۔ ابھی حاشب باہر کھڑے ہیں۔ امی، ہم گھنٹے میں آتے ہیں، آپ عنایا کا دھیان رکھیے گا۔ عنایا، نانو کو چیزیں دکھاؤ۔ ہاں بیٹا، خیر سے جاؤ، ابھی حاشب نے مجھے کال کر کے بتا دیا ہے، میں تب تک تمہاری چیزیں پیک کر کے رکھوں گی۔ سدا سہاگن رہو، وہ خوشی سے تمتماتے لہجے میں بولیں، جان گئی تھی اس کا مسئلہ حل ہونے والا ہے۔ وہ خاموشی سے جن کپڑوں میں موجود تھی انہی میں باہر آئی۔ دائیں جانب حاشب کی گاڑی کھڑی تھی، اسے آتے دیکھ کر حاشب نے فرنٹ ڈور کھول دیا۔ اس کے بیٹھتے ساتھ ہی وہ گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ ایک نظر انگلیاں مروڑتی ابرا پر ڈالی۔ زرد کپڑوں میں وہ خود بھی زرد دکھائی دے رہی تھی، چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ جب جدائی سہ نہیں سکتی تھی تو یہ سب کھڑاگ پالنے کی ضرورت کیا تھی؟ سامنے دیکھتے سرد لہجے میں کہا، ایم سوری۔ یکدم وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں گرا کر رو پڑی۔ ابرا، یار ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ چھوڑ کر اسے بازو کے ہلکے میں لیتا، وہ بکھرتی چلی گئی۔ اگر آج بارش نہیں ہوئی تو ضروری ہے کہ آپ یہاں جل تھل کر دو۔ اس کے بال چہرے سے ہٹاتے ہوئے وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا، میں نے آپ کو بہت تنگ کیا نا؟ وہ چہرہ اس کے سینے سے اٹھا کر رندی ہوئی آواز میں بولی، بہت زیادہ، اور اب ایکسیڈنٹ بھی کرواؤ گی؟ وہ ہنستے ہوئے ایک نظر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، کیا یہ ضروری تھا کہ میں آپ کو وہی ٹپیکل 3 الفاظ آئی لو یو بولتا اور آپ کو میری محبت پر یقین آتا؟ وہ اس سے سوال کرنے لگا جو واپس اس کے کندھے پر سر رکھ چکی تھی۔ ابرا، محبت ایک احساس کا نام ہے اور اسے محسوس کیا جاتا ہے۔ محبت کو لفظوں کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، میں نے یہ رشتہ شروع میں آپ کو اور عنایا کو سہارا دینے کے لیے قائم کیا تھا۔ ہمارے نکاح سے پہلے میں ثانیہ سے ملا اور اس نے مجھے سمجھایا کہ یہ سب کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ مجھے بھی آپ ہی کی طرح خدشات لاحق تھے کہ لوگ کیا کہیں گے اور آپ کیا سوچیں گی۔ مجھے لگتا تھا میں آپ کو محبت نہیں دے پاؤں گا،
ظاہر ہے جو حالات تھے، جو رشتہ میرا آپ کے ساتھ تھا، مگر پھر ثانیہ کا ایک جملہ مجھے یہ تعلق باندھنے پر مجبور کر گیا۔ اپنے دل کی باتیں بتاتے اس نے سڑک کے کنارے گاڑی روکی تھی۔ ابرا نے اس کے کندھے سے سر اٹھایا۔ حاشب نے اسٹیئرنگ سے ہاتھ ہٹا کر اس کے دونوں ہاتھ تھام کر انہیں سہلایا۔ ثانیہ نے کہا، حاشب تم اللہ کے حکم پر سر جھکا دو، محبت وہ خود تم دونوں کے دلوں میں ڈال دے گا، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور واقعی اللہ نے آپ کی محبت آہستہ آہستہ میرے دل میں ڈال دی۔ میں آپ کو آبزرو کرنے لگ گیا اور مجھے تکلیف ہوتی تھی آپ کو اداس دیکھ کر۔ پھر سارم کی برتھ ڈے والی شام کے بعد سے میں خود بخود آپ کی جانب کھینچنے لگا۔ آپ کو سوچنا، آپ سے بات کرنا، آپ کو تنگ کرنا سب بے حد اچھا لگنے لگا۔ اور پھر اس رات یہ محبت بے حد مضبوط ہو گئی جب میرے کھو جانے کے ڈر سے آپ نے نیند میں بھی میرے بازو کو مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ میں کبھی آپ کو سارم سے محبت کرنے سے نہیں روکوں گا، کیونکہ وہ ہم سب کو بھی اتنا ہی پیارا ہے جتنا آپ کو۔ ایک اور بات، آئندہ کسی قسم کی غلط فہمی پیدا ہو اسے مجھ سے شیئر کیے بغیر اس طرح کا کوئی قدم نہیں اٹھانا۔ آپس کے مسئلے مل بیٹھ کر حل کرتے ہیں، دوریاں پیدا کر کے نہیں۔ اور اب تو میں آپ کی اور عنایا کی دوری کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا۔ محبت بھری نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ بس ایک ریکویسٹ ہے۔ حاشب کی باتیں جھکے سر سے سنتے اس کی آخری بات پر اس نے پلکیں اٹھائیں اور حاشب کو لگا اس کی دھڑکن تھم گئی۔ بس تھوڑی سی جگہ اپنے دل میں میرے لیے بھی رکھ لینا، محبت سے کہتا۔ اپنی نظروں سے اسے وہ پگھلا رہا تھا۔ وہ بے اختیار ہنس پڑی۔ آپ نے تو بہت بڑا پلاٹ اپنے نام کروا لیا ہے، وہ شرارت سے ہنسی دباتے ہوئے بولی۔ ہائے، سو سویٹ آف یو۔ بے ساختہ حاشب نے اسے دونوں بازوؤں کے حلقے میں لیا۔ مجھے تو میری عیدی مل گئی، اب آپ کو آپ کی عیدی دلاتے ہیں۔ اس کے ماتھے پر محبت کا نشان چھوڑتے اسے آزاد کرتا وہ پھر سے گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ممی اور ڈیڈی کو پتہ چل گیا تھا کہ میں یہاں کیوں آئی تھی؟ اس نے شرمسار لہجے میں پوچھا۔ ہاں، ممی کو میں نے بتا دیا تھا، انہیں یہی مناسب لگا کہ ہم اپنا یہ ایشو خود حل کریں۔ اس کی بات پر وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ تبھی شگفتہ روز اسے فون کرتی تھی مگر کبھی اسے جتایا نہیں تھا کہ وہ سب جان گئی ہیں۔ میں اینگری برڈ ہوں؟ ایک دم کچھ یاد آنے پر وہ منہ پھلا کر بولی۔ ہاں نا، اور وہ بھی ریڈ والا جو غصے میں اور بھی بھول جاتا ہے۔ وہ اسے مزید چڑھانے لگا۔ حاشب، وہ چلائی۔ جی میری جان۔ ہنستے ہوئے اسے پیار سے اپنے ساتھ لگایا۔ میں 3 سوٹ لوں گی، میری طرف سے پوری دکان لے لینا، اور تو کچھ نہیں ہوگا، میرا دیوالیہ ہو جائے گا۔ دونوں کی نوک جھونک جاری تھی اور محبت یہی تو ہے، احساس کا نام۔ وہ احساس جو حاشب نے ابرا کو دیا اور جو ابرا نے حاشب کو۔ ختم شد۔ So my dear listeners, this was the end of the novel. I hope you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ ویڈیوز پسند آتی ہیں تو لائک کر دیا کریں، کمنٹ باکس میں اپنے رائے کا اظہار کر دیا کریں۔